معلوم ٹٹی. اب سن لے, نامعلوم ٹٹی کیا ہوتی ہے پپو؟ عباسی پھر جی میں ان کو آپ کی کہتا ہوں حالت کہ یہ کیمرے ہے پہ آ جاؤ کہ آپ نے ایک کہ بروڑ میرے اوقات ساتھ جو ہے کیا. سن. جو بھی جھوٹ دنیا میں فرعون کو نہیں بولے گے وہ آپ نے مجھ پر بول کے وہاں پر ایک بروڑ چلایا. میں نے کہا میں مانتا ہوں ہر بات. اب میں نے کہا میں مانتا ہوں, قبول کرتا ہوں. یہ میں تھا جو میں نے یہ کہا. کوئی اور ہوتا تمہیں کیا کرتا تمہارے ساتھ, بولو. لیکن میں نے نیچے میرا بھائی آ گیا, اس سے مجھے وارننگ دے دیا. ابھی میں جا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پپو جی آپ نے اگر گالی نہیں دی ہے آپ کہتے ہیں, لیکن آپ ہر آدمی کو آپ نے مجھے لانتے کی ہیں, کئی مرتبہ کی ہیں, جبکہ میں ہی ایک شخص ہوں واحد جو آپ کو کبھی برا بلا نہیں کہتا. آپ غلطی کہتے میں کہتا ہوں یہ مت کرو, سختی نہیں کرتا. آپ نے کس کو چھوڑا ہے؟ ایک بندہ حج کر کے آیا ہوا ہے, آپ اس کے پیچھے لگے ہیں کہ حج آپ نے کیسے کی, اپنے پیسوں سے کی. کیا کر رہے ہیں؟ عزت نفس پہ آپ حملہ نہیں کر رہے پپو جی؟ ایسا نہیں کرتے. لائے عمل ایک ہے, آپ کا تھوڑا سا کمتر ہے اور عباسی کا اس سے بڑھ کر ہے. عباسی کون سا پروگرام جو کرتا ہے جس میں آپ کو کوئی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور اس میں کوئی سچ ہوتا ہے؟ بولو کیا سچ ہوتا ہے؟ خود بلا بلا کے ان کا گلا بیٹھ گیا, اسکانی اوپر آؤ, اسکانی اوپر آؤ, اسکانی اوپر آؤ. ابھی کیا کہہ رہا ہے؟ کبھی ادھر جا رہے تھے, کبھی ادھر جا رہے تھے. میں آپ کو سن رہا. عباسی صاحب معاشرے کی حقیقت بتاتے ہیں. عباسی صاحب معاشرے کی حقیقت بتاتے ہیں سر. معاشرے کی حقیقت کون سے بتاتے ہیں بتائیے؟ معاشرے کے ذمہ دار آپ اور عباسی جو کیوں نہیں ہمارے ہیں؟ مولوی حضرات جو ہمارے میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ مولوی آپ حضرات جو بند کرتے کرو. ہیں آپ بند چھوٹی کرو چھوٹی کمسن بچیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بھائی وہ جان. بتاتے ہیں. ندا کے ساتھ جس نے کیا وہ مولوی تھا؟ کبھی آپ نے اور عباسی نے وہ پروگرام کیا؟ وہ مولوی تھا جو ندا کے ساتھ سارا کچھ ہوا؟ بتاؤ کبھی آپ نے عباسی نے کیا؟ نہیں. آپ دوسروں کے لیے بڑے چالاک ہیں, اپنے لیے ہپ ہپ ہے, دوسروں کے لیے تو ہے. جی پیر صاحب بتائیں, میں جی نے کبھی آپ کو اس طرح کے الفاظوں سے نوازا؟ میں آپ کو کہتا ہوں آپ اپنی باتوں آپ میں کے جھوٹے ہو گے. ساتھ میرا ایک بروڑ ہوا, میں آیا آپ کے بروڑ پہ, آپ کی عزت کی. آپ نے دنیا بھر کا جو ہے بدتمیزی میرے ساتھ کیا, دنیا بھر کی میں نے بہتان آپ کو پرانیاں گالی مجھ باز پہ کہا, کی. آپ گالی باز ہو یا نہیں؟ نہیں ہوں. میں نے کون سی گالی آپ کو دی ہے؟ اب گالی باز نہیں ہو؟ بالکل نہیں ہوں. میں آپ کی گالیاں پلے کروں یہاں پہ؟ پلے کرو, پیر کرو صاحب پلے باقل. بھائی. آپ ابھی کا اگر لگتا ہے آپ مجھے مزہ, سن لیں آپ کو مجھے عباسی لگ رہا ہے صاحب, نشہ ہو گیا گالیوں کا عباسی قسم صاحب سے. سن آپ لیجیے, کو عباسی گالیاں صاحب سننے سن کو لیجیے, دل کر رہا ہوتا ہے. عباسی صاحب سن لیجیے. آپ شریعت جی سے ناواقف ہیں. اگر آپ مجھے گالی دیں گے میں نے میں بھی آپ کلیم کو کیا جواب. کچھ اس طرح کا؟ سن تو لیجیے. اگر آپ نے نہیں کیا تو میں نے کہا آپ کو, جس نے کیا میں نے اس کو دی ہے نا, وہ تو میرا حق ہے. آپ دیکھو, جو گالی دے رہا اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو گالی دیتا ہے, جو پہل کرتا ہے, وہ گالی باز ہے. جو پہل گالیوں کرنے کا, کی, جو گالی دیتا ہے پہل کرے یا بات میں کرے, گالی وہی تو باز گالی بتا رہا باز ہے. ہوں, میں وہی تو بتا رہا ہوں نا. یہ قادیان کی شریعت نہیں ہے, یہ سماوی شریعت ہے. اب جو یہ گالی دیتا, سن تو لو, اچھا جو گالی دیتا ہے اس کو کہا ظالم. گالی باز نہیں کہا, وہ ظالم ہے, ظلم کر رہا ہے. جو جواب دے رہا ہے اس کو کہا مظلوم. مظلوم کو آپ گالی باز کہہ رہے ہو. آپ کی شریعت اپنی ہے نا. آپ نے مجھے جھوٹا کہا تو کیا میں مجھے بدلے میں واپس آپ کو مجھے اگر, جھوٹا کہہ ہاں آپ نے, سکتا ہوں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ نے ایک جو پروگرام کیا, جھوٹ بولے یا نہیں بولے, ہر بات مجھ سے شروع کی, سارے جھوٹ تھے. اگر میں نے غلط بولا ہے تو بولو. بتاؤ اپنا بتاؤ نا کہ کون سا آپ کیا کے بارے میں جھوٹ بولا ہے, بتاؤ. آپ بولو. آپ نے جو ایک پروگرام میرے ساتھ کیا, وہ پتہ نہیں 1 گھنٹے کا تھا, سوالات کیے, جھوٹ بولا, اس کو پلے وہ کرو, تو میں بتا آپ کی دیتا. منافقت میں نے ایکسپوز کر دی تھی نا. وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ مجھے کون سی منافقت ہے تو دکھا تو دو. یہ منافق کہہ رہے کون منافقت سی, نہیں تھی. جب آپ کا سچ سامنے آنا شروع ہو جائے تو کون آپ سا اگلے سچ, بندے کو بلاک کر کے نیچے پھینکو. یہ کون سا منافقت نہیں ہے. سچ؟ میں نے آپ کو بلوک نہیں کیا تھا, یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے تھے. آپ نے یہی شروع کی, میں نے نہیں کیا تھا آپ کو بلوک. جھوٹ بول رہے ہو. یہ بھی ایک جھوٹ بھی تھا, الزام تھا مجھ پہ. بلوک کرنے والا شوٹر تھا, اور شوٹر نے ایویڈنس تمہیں کے بتا. ساتھ آپ کے سامنے بلاکڈ بائی ہوسٹ لکھا ہوا تھا. بھائی ہوسٹ لکھا ہوا تھا, پوسٹ لکھا ہوا تھا, مجھے نہیں معلوم. میں اس پہ آپ کے ساتھ
कसम खाने के लिए तैयार हूँ, आप कसम खाइए, चले मैं पीर मान साहब, जाऊंगा। ठीक है पीर ठीक है, साहब, मैं आपने झूठ भी मैं बोला, माजरत चाहता हूँ पीर साहब, मुझ पर माजरत नहीं क्या पता चाहिए। कोई ग्लिच हो। नहीं सुन लेना, सुन ले, क्या पता सुनने कोई की ग्लिच क्या हो। बात है भाई, आपको कसम खाने मैंने की जरूरत नहीं नहीं है, मैं आपकी बात पे मैंने यकीन नहीं करता हूँ। किया वो बात, आपने मुझ पर झूठ भी बोला और ठीक है, मैं बहतान उसके लिए तराशी भी माजरत की। चाहता हूँ, उसके लिए यार मैं पीर आपसे साहब, आप किस सच्चे बंदे दिल पे से बहस माफी कर रहे हैं मांगता जो हूँ। कहता है कि मेरे वालिदैन ने मुझे बगैर किसी जिम्मेदारी के यार पैदा यार कर दिया? रेल भाई, इसको नीचे उतारो यार, नामालूम टट्टी आगे गालियां देगी। ये देखें, पीर ये साहब, देखें, मैं कसम, मैं टट्टी कहना अपने शुरू कर ईमान दिया। के, देखो यार वो है ही नामालूम टट्टी ना, इस तरह के बंदों को हाँ, नामालूम टट्टी कहता हूँ, जो बदमाशी करते हैं, आप जिनका जो कोई अता बहतान पता नहीं है। तराशियां कर रहे हो, सिद्धू जट झूठ पता नहीं बोल रहे हो, सिख है आप कौन कौन है, हो? मुसलमान बन के बैठा हुआ है। नीचे बैठ बैठ के टैप 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 करो सिद्धू जट, शाबाश, एक एक तुम्हारी जहाँ औकात है सुने, वहां पड़े रहो। वो जो ब्रोड आपने मेरे साथ की है 1-1.5 घंटे की, उसको प्ले करो, एक एक बात में आप शाह बहतान साहब, तराश शाह साहब, और झूठे शाह साबित साहब, हो जाओगे। एक मिनट, पीर साहब, जी बोले। मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ, अब बताओ क्या करना है। नहीं, मुझे मलाल नहीं है, आपने जो कुछ किया मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, जबरदस्त, बल्कि आपने अपने शख्सियत को मेरे सामने क्या किया, ठीक है, गिरा दिया, गिरा दिया, बस इतनी सी बात है। मुझे उससे क्या होगा, कुछ जबरदस्त, भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप गालीबाज हो, मैंने आपको गालीबाज कहा, इसमें कोई बुराई है, मैं कहता हूँ कोई कि झूठ गलत है? कह रहे हो, गलत कह रहे हो। मुझे अल्लाह के रसूल मजलूम कह रहे हैं, आप मुझे गालीबाज कह रहे हैं। मैं अल्लाह के रसूल की बात मानूं या तुम्हारी बात मानूं, बोलो। जिसके आपने कम क्या कहते हैं उसको, जिस खातून ने आपका इतना साथ दिया, जी, सारा कुछ किया आपकी खातर, उसको गालियां पड़ी हम्म, आपकी खातर, उसका साथ आपने छोड़ दिया, तो आप मैंने तो कहाँ से मजलूम हुए? आप ये तो भी आप मुनाफिक झूठ हुए बोल उस रहे हैं। खाते में। मैं कहता हूँ ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे जिसने मेरी बात आपको सुने। माँ बहन की गलीज गालियां निकाली, आपके कमेंट्स में आके आईडी चेंज कर करके वो आपके ऊपर गलाजत बकता रहा, उसको उठा के आपने पैनल के साथ बिठा दिया। जो बंदा ये ऐलान कर रहा है कि अगर पीर असकानी ने इनके साथ राजीनामा किया तो मैं टिकटॉक डिलीट कर देता हूँ, कल जाके उसी ने तलवे चाट के उनके साथ बैठ गया, ठीक है, उसके बाद आपको कहा कि ये लो भाई साहब, आपकी ये औकात है। अच्छा देखिए ठीक ना, है, अब सुन लीजिए, ये सुन लीजिए। सुन ले, बात कंप्लीट कर दे। एक एक और बात सुन कंप्लीट नहीं किया, नहीं, नहीं, 10 सुन झूठ लेना, नहीं सुन बोलो। ले, एक मिनट, एक नहीं नहीं मिनट, नहीं नहीं, आपने 2 बातें की, कंप्लीट दोनों कर का दे तो जवाब उसके ले बाद लो। रिस्पॉन्ड करना, क्यों आप मुझे भाईजान एनर्जी दोनों का वेस्ट जवाब करते ले हो? लो, अब्बासी ऐसा ना करो, दोनों का जवाब एक ले ही लो। बात है, सारी बात पूरी आपने घुस 2 जाने दो। झूठ देखो, बोले हैं, दोनों आपका का मसला जवाब ले ये है लो। कि जब भी आपका सच जाता है ना, आगे से मुंह पकड़ लेते हो, ये भी भाई आपका आप 2 सबसे झूठ बड़ा बोले मसला हैं, है, मैं दोनों ये का बड़ाई दजल है साहब, आपका। बड़ाई साहब मौजूद हैं आप? 2 बात झूठ कंप्लीट आपने करने बोले दे, हैं, बड़ाई बात साहब दोनों का आगे कंप्लीट थे, करने जवाब दे ले पीर लो। साहब। 2 एक झूठ सेकंड आपने यार, बोले और हैं। यार वो मौजूद है बड़ाई यार, साहब आगे थे। वो बार बार ड्रॉप करी जा रहे हैं भाई नीचे, तो मौजूद अफजल नहीं है। साहब सो रहे हैं, अफजल साहब सो रहे हैं। नहीं सो अब रहे यार पीर साहब, वो बड़ाई ड्रॉप करते साहब, करते जा रहे हैं नीचे बार बार। बड़ाई साहब मौजूद हैं नहीं आप? बोलेंगे यार पप्पू, नहीं आपने पप्पू नहीं बोले। आपने 2 बात की, पीर दोनों का साहब, जवाब दो। बात कंप्लीट होने ओवर टू दे, यू। पीर साहब, आप दो बात बातें आपने कंप्लीट होने की, दे प्लीज, बात तो कंप्लीट होने दे पीर साहब, ना करे ना, यही तो आपका सबसे बड़ा मसला उसके है। बाद बात करते हैं। जी, दोनों का उसके जवाब बाद दो। मैं बात कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद बात रखी। नहीं कंप्लीट, आप पूरे दिन झूठ बोलते रहोगे भाई। 2 नहीं बातें झूठ आपने की नहीं है, है मुझे कि जवाब। ये क्या बात है, मैं एविडेंस आपके मुंह के साथ कनेक्ट करता हूँ। भाईजान टेलीफोन जिस बंदे ने आपकी जात पे गलाजत बकी, आपको कमेंट्स में फेक आइडिया बदल बदल के आके आपके ऊपर गलाजत बकता रहा, जिस बंदे ने आपको मुनाफिक तक बोला, ठीक है, वो आपको यूज करने के लिए आपके साथ बैठ गया। आपकी बहन जिसने आपकी खातर गालियां खाई, आपकी वजह से उसको गालियां दी गई, उसके नाम कनेक्ट करके उसके साथ उसको गालियां दी गई, आपको उसने भाई का रिस्पेक्टफुली आपके साथ खड़ी रही एंड टाइम तक। उस एक बंदा जो, जिसका कोई भी मतलब एक थाली का बैंगन है, इधर से उठता है उधर से जाता है, उधर से उठता है उधर से जाता है, आपके साथ बैठ के मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जाके उनकी मिन्नतें करके उनके तलवे चाट के उनके साथ बैठ गया, जाके आपको अकेला छोड़ दिया। आपकी ब्रॉड पे उसने झूठ बोला एक ऐसी खातून के कि भाई इसने डिबेट फेल करवाई है, वही बात जो वो सारे मुफ्तियों ने बोला, उसके बाद इसकी हिम्मत नहीं हुई कि उनके बारे में जाके बात करे। उसको आपने साथ बैठाया, और ऐसे इंसान जो जिसने आपका बहुत साथ दिया, उसको आपने अकेला छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं आपकी ब्रॉड से उसको नीचे गिराया गया बार बार, जैसे ही वो अपना हक सच बयान करने की कोशिश करती, आपको नीचे मिन्नतें कर रही है, प्लीज मुझे उठाओ, प्लीज मुझे उठाओ, मेरी बात जाने दो। आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ, ये भाई साहब मेरे
افضل اعلیٰ ہیں جو یہ کہیں کہ یہی بات، افضل اعلیٰ نے آپ کے منہ پہ تپاچا مارا آج، اور اٹھا کے جا کے انہی بندوں کے ساتھ بیٹھ گیا، پیر صاحب ادھر کی ادھر رکھے رہے. تو یہ چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں ہیں نا. پھر آپ بتائیں کہ ہم جیسے اب جو خاموش بندے رہے، آپ کو بتاؤں گا نا، سنتے تھے، اب خاموش تو رہے. دوسری بات ہے. تو میں نے آپ کو منافق نہیں پایا، میں نے آپ کو سچا پایا. لیکن یہ اس طرح کی اگر آپ حرکتیں کریں گے تو پھر آپ بتائیں نا، آپ کی کیا امپریشن رہ جائے گا، آپ کی کیا پرسنالٹی جائے گی. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں 10 دن اوپر انتظار کریں، آپ کو 10 بندے بھی آپ کے ساتھ اگر بیٹھ کے نا تو میرا نام چینج کر کے رکھ دینا. یہ لو بات کرو آپ. ختم. اب آپ نے پہلی بات یہ کی افضل صاحب کی کہ اس نے گالیاں دی ہیں پرسنل میں آ کر، یہ آ کر، وہ آ کر، جو بھی آپ نے کہا، مجھے تو نہیں معلوم کہ اس نے یہ کیے ہیں. اگر مان لیا جائے آپ کے کہنے پر یا کسی اور کے کہنے پر کہ وہ افضل تھا، بھائی میں نے معاف کیا اس کو، میرا بھائی ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اگر واقعتاً بقول آپ کے کہنے کے مطابق اس نے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ پاک مجھے معاف کرنے کے لیے کہتا ہے، حکم دیتا ہے. مسلمان ہے، مسلمان کا بھائی ہے، غلطی تو مسلمان انسان سے ہوگی، بات ہی ختم ہو گئی. اب آپ کہیں کہ اپنے دل میں کرودھ رکھو شیطان بن کے، میں شیطان نہیں ہوں، انسان ہوں، میری بھی غلطیاں ہیں. جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے تو میں کیوں دوسروں کو معاف نہ کروں؟ کیا میری کوئی غلطی نہیں ہے؟ میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کسی کا دل میرے وجہ سے بھی دکھتا ہے، اونچ نیچ مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں، انسان ہوں. اگر واقعتاً انہوں نے بقول آپ کے یا کوئی اور سے آپ نے سن کے یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنل میں آ کے آئی ڈی بدل کے اس نے گالیاں دی ہیں، بھائی جنہوں نے مجھے ڈائریکٹ گالیاں دی ہیں، جب معافی مانگ لی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ معاف ہو بھائی، اور کیا کیا جا سکتا ہے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کر لو، صلاح صفائی کر لو، اللہ کا حکم ہے، میں نے مانا اس بات کو. ایک تو یہ بات. دوسری بات، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رباب صاحبہ کو چھوڑ دیا، یہ کون سی بات آپ کر رہے ہیں؟ میں نے آج تک رباب صاحبہ کے بارے میں نہ کچھ کہا ہے نہ کچھ کہوں گا. وہ میری بہن ہے، قابل احترام ہے. کوئی جو ہے آپ سے میں بات کر سکتا ہوں، ان کے سامنے بات نہیں کر سکتا. وجہ اس کی ہے کہ میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے گی جو مجھے پسند نہیں ہوگا، ان کو جو ہے چوٹ پہنچے گی. میں یہ نہیں چاہتا، آج تک میں نے نہیں کیا اور کسی خاتون کے ساتھ نہیں کروں گا. میں نے کون سے چھوڑ دی؟ انہوں نے خود یہ کہا ہے مجھے بلاک کر کے. میں سن رہا تھا کل وہ بات کر رہی تھی، کیا نام ہے اپنا، شاید بٹی کے روڈ پہ، کہ میں نے بلاک کیا اسکانی کو. وجہ یہ ہے کہ کہتا میں بیٹھنا نہیں چاہتا، کسی بھی مسلمان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، صرف قادیانیوں کے بروڑوں میں جاؤں گا، اکیلے کام کروں گا. بھائی وہ اپنے اس مشورے میں آزاد ہیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا ہے، سمجھ رہے؟ اگر مجھے بلاک وہ نہ کرتی، میں ابھی بھی ان سے سلام دعا کرتا، حال چال پوچھ لیتا، ان کے بروڑ میں بیٹھتا، اپنے بروڑ پہ بھی بلاتا. لیکن وہ خود اگر آنا نہیں چاہتی، بھائی میں ان کو زبردستی کر لوں یا ان کے ساتھ لڑ لوں، یہ میں نہیں کر سکتا. ان کی مرضی ہے. میرے لیے جس طرح پہلے قابل احترام تھی، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گی. رہی بات وہاں افضل صاحب ان کو اتار رہے تھے، وہ افضل صاحب کو اتار رہی تھی، میں نے دونوں کو یہ کہا کہ ایسا مت کر لو، آپ دونوں میرے لیے محترم ہیں، واقعتاً دونوں میرے لیے عزیز ہیں. یہ ایک بھائی کی حیثیت سے میرے لیے عزیز، وہ ایک بہن کی حیثیت سے میرے لیے عزیز. وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، میں نے کہا مت کرو، میں کس کا ساتھ دے دوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ دونوں کے پاس اختیار ہے، یہ ان کو اتار رہی ہیں، وہ ان کو اتار رہے. اب میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا آپ میری بات نہیں مان رہے، چلے میں بروڑ ہی کرا دیتا ہوں. میں یہی کر سکتا ہوں نا، کس کے ساتھ لڑوں؟ آپ چاہتے میں ایک کے ساتھ لڑ لوں؟ میں لڑنا نہیں چاہتا دونوں کے ساتھ. میں نے اپنے بروڑ کو ہی کرش کر دیا، اس میں میری کون سی غلطی ہے؟ آپ یہ کہتے میں تلوار لے کے ایک کے پیچھے پڑ جاتا، یہ میں نہیں کر سکتا. میرے ثواب دید میں یہ بہتر تھا، میں نے وہی کیا. اب آپ مجھے کہیں گے کہ یہ کر لو، اس میں زیادہ فائدہ ہے. بھائی میں جس کو صحیح سمجھ رہا ہوں، جس میں میں اپنی غلطی نہیں پا رہا ہوں، میں وہی کروں گا نا. اگر میں افضل صاحب کو بلاک کر دیتا یا گرا دیتا، وہ ناراض ہوتے، مجھ سے جھگڑتے، آپ نے ان کے لیے کیا، ایک ایشو بن جاتا. یا میں رباب صاحب کی بات مان لیتا، ان افضل کی رباب صاحبہ ناراض ہو جاتی. میں نے دونوں کا زبردست بات ریپیٹ ہو گئی ہے پیر صاحب، دونوں کا 3-4 ساتھ نہیں دفعہ دیا. سیم بات ریپیٹ ہو گئی اچھا ہے. ایک منٹ، اب ان دونوں میں میری غلطی کیا ہے بھائی؟ اب بتاتا ہوں. بولو. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہی تو مسئلہ ہے نا. مسئلہ یہ ہے
کہ جو انسان آپ کا ساتھ دیتا ہے نا اس کے لیے انسان بات کرتا ہے. بھائی ساتھ تو افضل بھی دے رہا ہے، سن لو نا، سن لو. لیکن یہ بھی تو دیکھو افضل افضل ساتھ اور دے وہ رہا ہے کہ بھائی نہیں دے رہا؟ صاحب یہ دیکھو نا، یہ پیر صاحب آپ بیچ میں بولیں گے نا تو آپ کا اچھا امپریشن نہیں جائے گا، آپ ہی بد اخلاق لگیں گے. آپ کی بات میں نہیں بولا، آپ میری بات میں نہ بولیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ جس کو کوئی بھی ساتھ نہیں بٹھا رہا اس کو تھالی کا بینگن کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کی باتیں ان کے سامنے ایکسپوز کی جا رہی ہیں. اپنے لیے کچھ اور اصول رکھتا ہے، دوسروں کے لیے کچھ اور اصول رکھتا ہے. ایسا بندہ جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، خود اپنے منہ سے اور خود اس کے ساتھی اس کو یہ بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ود ایویڈنس کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ کیا ہے، مطلب اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، صبح کچھ اور ہوتا ہے، شام کو کچھ اور بیان دے رہا ہوتا ہے، ماں بہن کی گالی دے کے واپس ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، جو اس کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں وہ اس کو ساتھ بٹھا لیتا ہے. تو مطلب ایک سیلف رسپیکٹ کا بھی میٹر ہوتا ہے. ایک بندہ جس نے آپ کے لیے سٹینڈ لیا، جس نے آپ کے لیے گالیاں کھائی، خاتون ہونے کے باوجود وہ مجاہدوں کی طرح آپ کے لیے لڑی، ہر جگہ جا کے میرا بھائی ہے میرا بھائی ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا، اس کی مطلب بھائی ہونے کے ناطے اس کو آپ کے ساتھ بہن کنیکٹ کر کے گلیز گالیاں دی گئی. آپ نے کتنی آسانی سے یہ بات کر دی پیر صاحب، کوئی بات نہیں، ان کی مرضی ہے، جو مرضی کرے، انہوں نے بلاک کیا او بھائی صاحب، آپ کے ساتھ جو انسان اتنے ٹائم سے بڑھ رہا ہے اور آپ سے ناراضگی کر رہا ہے حق سمجھ کے، آپ کے اوپر حق جتلایا انہوں نے کہ میرا بھائی ہے، اس کو میرے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک بندہ جو اتنا غلط میسج میرے بارے میں دے رہا ہے، میری ذات پہ بہتان باندھ رہا ہے اس چیز کو لے کے، حالانکہ میں نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں کی. ام صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میں نے ایویڈنس لے کے آؤ، ریکارڈنگ لے کے آؤ کہ اگر میں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہو جس سے میری اٹینشن یہ جائے کہ میں ان ڈیبیٹس کو فیل قرار دے رہی ہوں، آپ جو مرضی سزا دو مجھے دو. اپنی براڈ لگا لگا کے چیلنج دیا، آپ کی براڈ پہ رو رو کے پٹ پٹ کی یہ بات کی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو میرے ساتھ، میرے لیے تم ایک ذاتی نفرت کر رہے ہو. وہ آپ کو ہی بہن کو بازاری عورت کہہ رہا ہے بندہ. اس کے بعد اس کا یہ سٹینڈرڈ تھے یا سے سٹیٹس کے اندازہ لگائیں، مطلب آپ نے یہ زحمت بھی نہیں کی. یعنی کہ عباسی آپ کے جانے والا، آپ سے پیار محبت کرنے والا، ہر جگہ آپ کے لیے کھڑا ہونے والا، جب یہاں پہ بات ہوئی تو اس نے آپ کو بلاک کر دیا. کیوں اس نے بلاک کیا؟ آپ نے اس کی تذلیل کروائی. آپ کی براڈ پہ ایک بندہ بیٹھتا ہے جو تھالی کا بینگن ہے، جس کا کوئی صبح کا بیان کچھ اور ہوتا ہے، شام کا بیان کچھ اور ہوتا ہے، خود کوئی گالیاں دیتا ہے کہ میں سور ابن سور ہوگا، ان کے ساتھ جا کے بیٹھوں گا، وہی حرکتیں کرتا ہے. اس کے بعد اس نے یہ بات کی، آج رات کو بیٹھ کے شارپ شوٹر کی براڈ پہ اس نے مسلمانوں کو انتہائی غلاظت بری گالیاں دی. تیسری بات اس نے یہ کی کہ بھائی صاحب میں اگر کل ان کے ساتھ بیٹھا تو جو بھی انہوں نے مجھے گالیاں دی وہ ساری ویلڈ ہو جائے گی. آج صبح جا کے ان کے ساتھ بیٹھا گیا. یہی بات ہے نا، آپ ادھر ادھر گھومتے رہے، نہیں سمجھ آئی آپ کو. اس نے یہ اعلان کیا کہ اگر زائد پیر اسقانی نے ان سے راضی نامہ کیا تو میں ٹک ٹاک چھوڑ دوں گا. خود سب سے پہلے جا کے وہ تلوے چاٹنا شروع کر دیے. مقصد یہ ہے کہ آپ کا فرض بنتا تھا. کل میرے باپ میری براڈ پہ آئی تھی، آپ کیا کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں کی براڈ پہ نہیں جاتی؟ اس نے کہا میں آپ کی براڈ پہ نہیں آؤں گی. وہ نیچے، یہ اس کی فریاد تھی، یہ اس کا رونا تھا آپ کے لیے. تو وہ بات سمجھ نہیں آ پائی پیر صاحب. اس نے کہا میں آپ کی براڈ پہ نہیں آؤں گی، آپ نے میرے سے ظلم کیا ہے. آپ نے ایک ایسے بندے کے ساتھ کو بٹھا کے اپنے ساتھ اس کو اپنا سردار اعلیٰ کہہ کے آپ نے میری تذلیل کی ہے، آپ نے میری مان نہیں رکھا، آپ نے میرا مان توڑا ہے. اس لیے میں اپنا کام اب خود کروں گی. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک دفعہ زحمت کی، میرے باپ آ جاؤ، عباسی کی براڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، میں جلدی سے جا کے سے پوچھتا ہوں کہ میری غلطی تو بتا دو بہن، میں نے کیا کی ہے؟ اگر میری کوئی بات تمہیں بری لگ گئی تو پلیز اس کے لیے مجھے معافی کر دو، شاید تم مس انڈرسٹینڈ کی. آپ نے یہ ایفرٹ نہیں کی. پیر صاحب تیسرا دن ہو گیا. تو یہ پھر آپ بتائیں نا، یہ آپ کا سیدھا سیدھا دجل ہے. آپ اپنی کلیریفیکیشن جسٹیفیکیشن جو مرضی دیتے رہیں. آپ اس چیز میں بالکل آپ نے وہ جو اپنا امپریشن رکھا ہے نا کہ بالکل رام سکون سے ہاں جی ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، جو مرضی کرتی رہے. یہی حرکت آپ نے تب بھی کی تھی جب یہ آپ کے پاس آئے تھے نا اس دن. پورے کا پورا ٹولہ علی اسکل کرشر آپ کے پاس آیا کہ دیکھیں پیر صاحب آپ رضی نامہ کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. آپ نے اعلان اٹھ کے کر دیا کہ بالکل جی دیکھیں آپ سب بھائی میرے ساتھ آئیں تو آپ کے پہنے پہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. فوراً آپ کو خیال آیا کہ اوئے میرے ساتھ تو میرے باپ بھی ہے. اچھا میرے باپ کے ساتھ بھی آپ نے رضی نامہ کر لیا تھا ان سے. میرے باپ نے کہا کہ پیر صاحب
اپنی بات رکھیں، میرا نام بیچ میں سے ہٹائیں۔ تب آپ کی غیرت نے جوش مارا کہ یار ایک عورت ہو کے اپنے لیے اتنا سٹینڈ لے رہی ہے، جو اس کی تذلیل کی گئی ہے اس پہ سٹینڈ لے رہی ہے۔ تب جا کے آپ کی غیرت نے پتہ نہیں بڑی مشکل سے جا کے اندر سے للکارا مارا، آپ کو فیل ہوا وہ یار یہ تو میری خود کی تذلیل ہو رہی ہے۔ یہ تو وہ حرکت ہو گئی ہے کہ میں جا کے خود تلوے چاٹنا شروع ہو گیا۔ اس پہ آپ نے کہا او سوری میں نہیں کر رہا راضی نامہ۔ وہ اس نے آپ کی غیرت کو اس ٹائم جھنجھوڑا، غیرت کو آپ کی جٹلا وہ کیا کہ ہوش کرو کیا بات کر رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے اور تمہارے اندر وہ کڑک پن ختم ہو گیا ہے تو بے شک تم ایک کام کرو، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میری بات نہیں کرنا، میں انشاءاللہ میں اپنا سٹینڈ لینا خود جانتی ہوں اور سٹینڈ لوں گی۔ پیر صاحب یہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں دوغلا پن۔ اس کی جو مرضی جسٹیفیکیشن آپ دیتے رہیں، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ آپ کا کام عباسی بنتا تھا جہاں جہاں عباسی پہ بھائی بھی جاتے۔ دیکھیں، سب آخری سے آخری بڑی بات رہ بات گئی یہ پیر بھائی، ہے آخری بات رہ گئی ہے اپنی پیر بھائی، اپنی آخری بات رہ بیٹی کے گئی بارے یار۔ میں اپنی ایک بیٹی منٹ کے بارے میں جو آپ نے یار بیان دیا یار اتنا ریل غلط، بھائی، اوکے اپنی ریل بھائی، بیٹی اللہ حافظ۔ اب یہ غلیظ گندے گالی باز آگے I would not like to share panel with like this kind of گالی باز۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں آپ چلے گئے۔ دیکھیں عباسی صاحب، یہ جتنے بھی جو ہے آپ باتیں کر رہے ہیں نا، ان کا جواب میں نے آپ کو بالکل صاف دل سے دے دیا، حالانکہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان سمجھ کے میں نے آپ کو صاف دل سے جوابات دے دیے۔ رہی بات صلح کی، وہاں پر ایک عالم دین مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایک بیان جاری کرو، میں نے نہیں مانا، میں نے کہا نہیں کروں گا، کیوں کروں؟ لیکن سب جب کہہ رہے تھے میں نے ان کا مان رکھا، ان کی عزت کی، اور میرا بیان کیا تھا؟ ڈائریکٹ میرا یہی بیان تھا، میرا اور ام رباب صاحبہ کا نام لینا چھوڑ دیں، ڈائریکٹ میں نے یہ کہا تھا، بھول گئے؟ بولو۔ اور میں نے کہا جب مجھے کہنے لگے بدل دو، میں نے کہا مردہ یا زندہ میرا ایک ہی بیان ہے، بدلے گا نہیں۔ جب وہ نہیں مانے میں نے کہا میں صلح کرتا ہی نہیں۔ لیکن آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، خواہ مخواہ کی، ادھر ادھر کی، کبھی یہ ہانک رہے ہیں کبھی وہ ہانک رہے ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا مردہ زندہ میرا یہی بیان ہے، بدلے گا نہیں۔ ام رباب صاحبہ بھی کہہ رہے کہ بدل دو، میں نے کہا نہیں بدلوں گا، کیوں بدلوں؟ میں نے یہ کہا تھا، کیوں میں نے یہ کہا تھا؟ بولو۔ وہ تو پیر کہہ صاحب رہے کیوں تھے آپ ایک علم و ادب سے عاری اور جھوٹے انسان کے لیے اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی بات نہیں، انسان ہے آخر نا، آخر انسان ہے، میں ان کو انسانیت کے ناطے سمجھا رہا ہوں، شاید کہ اس کے دل میں بات آ جائے، ریل بھائی لو یو۔ سمجھ رہے ہیں؟ شاید کہ اس کے دل میں کوئی بات آ جائے۔ جب صلح کی بات ہوئی میں نے یہی کہا تھا بیان میں، میرا اور ام رباب صاحبہ کا نام نہ لیں، میں آپ کا نام نہیں لوں گا، یہ میرا بیان تھا۔ ام رباب صاحبہ بولی مجھے نکال دو، میں خاموش رہا، ان سے بات ہی نہیں کی۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ کسی خاتون اپنی بہن سے میں کیسے لڑ سکتا ہوں، نہیں نکالو، میں نے کچھ نہیں جواب دیا ان کو، کچھ بھی نہیں۔ دوسرے لوگ جب مجھے کہنے لگے میں نے کہا نہیں میرا یہی بیان ہے، بار بار کہتے رہے، آخر میں نے کہا میرا مردہ زندہ یہی بیان ہے، بدلے گا نہیں، قیامت آئے گی بدلے گا نہیں۔ یا آپ کر سکتے ہو؟ نہیں۔ دوسری بات، رہی بات صلح کی، بھائی جان صلح کرنا وہ ہمیں شریعت بتاتا ہے کہ صلح کر لو، صلح کر لو۔ جو صلح نہیں کرتا وہ شیطان ہے، شیطان صفت انسان ہے، میں تو شیطان صفت انسان نہیں۔ آپ مجھے شیطان صفت انسان بنانا چاہتے ہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ الحمدللہ میں نے آپ کو ان باتوں کا جواب دے دیا۔ جی لمبا نہ کرو، لمبا نہ کرو، ایک بات کر کے 1 منٹ یا 2 منٹ پھر بات کرنے دو، لمبا نہ کرو۔ شیطان صرف میں آپ کو کیا ہی نہیں رہا، آپ جو ہے نا آپ حق اور سچ سے گھبرانے والے ماشاءاللہ ایک مومن ہے، میں آپ کو مومن ہی کہوں گا، نشانی ویسے یہ ہے نہیں، مومن اس بات پہ ڈٹ جائے تو ڈٹ جائے۔ آپ تو اپنا حق سچ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، مطلب میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ جب آپ کو سمجھ آئی او یار اب تو مسئلے خراب ہو گئے میرے، اب میرے پاس معافی تلافی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب ایگزیکٹلی سیم وہی للکارے مار مار کے جب آپ کے پاس بندہ آیا، آپ نے کہا شکر ہے کوئی آیا تو ہے، کیا نام وہ اسکل کریشر آیا، آپ نے دل میں یہ کہا شکر ہے یار آیا، مجھے تو کم از کم یہی تو چاہیے تھا۔
ایک دم سے آپ نے سمجھے، آپ کا جو بیان تھا ابھی مجھے یاد ہے، ایگزیکٹلی ایسے ہی تھا. چلے جی، بہت بہت شکریہ. جیسے آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں تو میں راضی نامہ کر لیتا ہوں. او بھائی صاحب، وہ بندہ جو جس کے ساتھ راضی نامہ کر رہے ہو، وہ آپ کو راضی نامے کا کہہ نہیں رہا. ایک تھرڈ پارٹی آپ کے ساتھ آئی ہے کہ راضی نامہ کر لو. ان کے کہنے پہ ایسے جیسے مطلب ہوتا ہے نا، بندہ انتظار راہوں میں نگاہیں بیٹھے ہوئے کوئی انتظار کر رہا ہے کوئی پیغام آئے. وہ بندہ کہہ رہا ہے یہ ایسے گالی باز غلیظ ہے، میں ان کو گھر تک چھوڑ کے آؤں گا. اب میں ختم نبوت کا کام نہیں کروں گا، پہلے میں ان کو باہر کے اس کے بعد میں معاملات کروں گا. ان کو میں اب وہاں جا کے گھساؤں گا جہاں سے یہ نکلیں. یہ ان کے الفاظ ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ، جیسے ہی وہ علی کیا نام ہے اس کا، اسکل کرشر آیا، آپ نے کہا بہت شکریہ، آجا میرے بالما تیرا انتظار تھا. آپ نے دل میں یہ گانا گایا اور اس کے بعد آپ نے کہا چلو بھائی آ جاؤ، میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. پورا آپ کی جو وہ التجا تھی، جتنے آپ ماشاءاللہ عاجز بنے ہوئے تھے، کلیئرلی لگ رہا تھا کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں. اس کے بعد ایک مرد جو کیا کہتے ہیں حقیقی مجاہدہ جس کو کہتے ہیں، جس کو پتا ہے کہ اپنے لیے کیسے سٹینڈ لینا ہے، ایک دم سے آپ کی عورت کو اس نے للکارا مارا. اس نے کہا خدا کا خوف کر، میں عورت ہو کے اپنے لیے سٹینڈ لے رہی ہوں، تو بھائی صاحب پھر بھی بندہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. پھر آپ کو ایک دم سے یاد آیا، آپ کی غیرت نے بھی جوش مارا. آپ نے کہا جاؤ میں نہیں راضی نامہ کرتا. یہ صاحب اس سے پہلے آپ بیان دے چکے تھے، آپ جس کو مرضی یہ بات کہتے تھے. جزاک اللہ. اسکانی صاحب، جی جی. یار کیوں ایک ملت کو جو دین اسلام کا دشمن ہے اس کو آپ ویلیو دے رہے ہیں؟ اس کو بولے میں تمہارا انسان جاؤ سمجھ تم کے، اپنا کام کرو. شاید کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے. انسان سمجھ کے. چل چوتیے نیچے. یہ دیکھیں، آپ گالی دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ گالی دے رہے نہیں دے رہے؟ بولو، گالی باز ہو یا نہیں؟ جی اچھا، پھر صاحب. دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کی وجہ سے کوئی ایک شیطان صفت انسان نہیں بن سکتا نا. مجھے حکم ہے اللہ پاک کا صلح کرنے کا، اور وہاں پر کوئی معافی تلافی نہیں تھی. وہاں یہ بات تھی کہ آپ یہ بات کہہ دو، ان سے بھی ہم ریکارڈنگ لے کر آئیں گے، آپ ان کا نام نہ لیں، وہ تمہارا نام نہیں لیں گے. پہلے میں نے نہیں مانا، بعد میں ایک عالم دین اور باقی جو مسلمان ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی کم از کم اتنا کہہ دو ہمارے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. صلح کی کون سی بات تھی؟ صلح کی بات ہی نہیں تھی. آپ اپنی طرف سے الفاظ ڈال رہے ہیں اور اپنی طرف سے اس کو بڑھا رہے ہیں، وہ تو آپ کا سوچ ہے. کیوں آپ کی سوچ یہ ہے کہ لڑائی چلتا رہے، بکواسات ایک دوسرے کے چلتے رہیں. آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے. زبردست. ایک منٹ خاموش رہیں. اگر واقعتاً آپ کے اندر انسانیت ہوتی، ذرا انسانیت، تو آپ یہ کہہ دیتے آسکانی صاحب صلح کر لو. آپ آج تک آپ نے نہیں کہا، آج تک نہیں کہا. وجہ کیونکہ انسانیت نہیں ہے بھائی. واقعتاً ذرا بھی انسانیت ہوتی سب سے پہلے آپ خود کہتے آسکانی چلیں وہ اگر نہیں کر رہے آپ صلح کر لو، چھوڑو، یہ کیا ہے، بدنامی ہو رہی ہے. آپ مسلمان ہو، دونوں بھائی ہو. اگر وہ نہیں مان رہے کم از کم تم مانو، جاہل نہ بنو. لیکن آپ کے منہ سے یہ نہیں نکلے گا، بلکہ آپ مجھے اکسائیں گے صلح کیوں کرتے ہو، صلح مت کر لو. دیکھ لے، یہ آپ کی نیت ہے. آپ کی نیت میں کوٹ ہے، آپ کی نیت میں نیکی نہیں ہے. خیر، اب جب انہوں نے کہا کہ صرف اتنا ہی کہہ دو کہ بھئی آپ کا نام ہم نہیں لیں گے، آپ ہمارا نام مت لے لیجئے. تمام بھائیوں نے یہ کہا، ان کی میں نے عزت کی. میں نہیں کہنے والا تھا. میں نے جس طرح سے میں ابھی دیکھیں سب کہہ رہے ہیں کہ ان سے کیوں بات کر رہے ہو، سب کہہ رہے نہیں، لیکن میرا ثواب دید یہ ہے کہ انسان ہے، کچھ بھی ہو میں ان سے بات کروں گا. سارے مجھے منع کر رہے ہیں، فون بھی آ رہے ہیں، فون، میں ان کو فون کو بھی کٹ کر رہا ہوں کہ بھئی میں نے بات کرنی ہے، انسان ہے، کچھ بھی ہو. سب مجھے غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اس پہ میں گنہگار نہیں ہوں، اس پہ میں شریعت کے خلاف نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں آپ ایک انسان ہو، آپ سے بات ہونی چاہیے. اب میں نے ان کا ادب کیا، احترام کیا. میں نے کہہ دیا میرا اور ام رباب صاحبہ کا نام لینا چھوڑ دو، میں تمہارا نام نہیں لوں گا. قصہ ختم ہو گیا. خود ام رباب صاحبہ آ کر کہیں میرا نام نکال دو. میں نے کوئی بات نہیں کی، جواب ہی نہیں دیا. وجہ خاتون ہے، میری بہن ہے، میں ان سے تو میں کیوں کروں؟ ہو سکتا ہے میرے منہ سے کوئی بات، میں ان کی بات نہیں مانوں گا. میں نے جو بیان دیا وہی ہے، لیکن میں ان سے کیوں بات کروں، نکالوں گا نہیں نکالوں گا، میں نے بول دیا. لیکن جب دوسرے کہنے لگے، میں نے ان کو منہ توڑ جواب دے دیا. کیا کہا میں نے؟ میرا یہی بیان ہے، بدلے گا نہیں، زندہ یا مردہ. یہ آپ کہہ سکتے ہیں.
इस तरह का जो आप ले सकते हैं, समझ रहे? जिंदा जी मुर्दा जी मेरा यही बयान है, जाओ जो करना है करो, बदलेगा नहीं, जो करना है कर लो। मैंने ये किया। तो ये था आस्कानी, आयतुल्लाह पीर जायद आस्कानी, समझ रहे? और इससे बढ़कर अगर आप चाहते हैं कि मैं गालियां देना शुरू कर दूं, फिर उनसे लड़ना शुरू कर दूं, ये इंसानियत के खिलाफ है। आपका दिमाग उल्टा घूम रहा है, मेरा दिमाग सीधा स्ट्रेट। जो मुझे शरीयत हुक्म देती है, भाई आप पर ज्यादती हुआ, माफ करोगे ठीक, बदला लोगे ठीक, मैं देखूंगा बदला ले, मुझे इजाजत है, माफ करूं इसकी भी इजाजत है, दोनों। वो सुलह खैर, लेकिन सुलह करना बेहतर है, समझ रहे? जबरदस्त। अब आप क्या बोलने कहना दो। चाहते हैं? आप इन्होंने जो गालियां आपको दी हैं, आपको कुफर के फतवे लगाए हैं, आप इनसे लड़ लिए हैं, अब क़यामत की सुबह तक ऐसे ही लड़ते रहो। ये क्या कह रहे हो? मुझे बताओ, ये दिमाग आपका कहाँ काम कर रहा है भाई, बताओ। जबरदस्त। आप बता लो। पहली तो बात है, आप इंतहाई बुज़दिल किस्म के इंसान हैं। आप शार्प शूटर से डरते हैं, आप अफजल वैद से डरते हैं, ठीक है? अफजल वैद आपका दोस्त है, वो भी बुज़दिल। आज सुबह मीर को कह चुका है कि भाई मैं डरने वाला हूँ, मैं डरता हूँ तुमसे, इसलिए मैं तुम्हारे गोडों को हाथ लगाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे डर लगता है। मतलब अगर इतनी आपको सच पे हो तो फिर आपको डर क्यों लगता है? एक बात। दूसरी बात, एग्जैक्टली आपने कहा मुझे, मैंने जाके आमर नजीर भाई को कहा था कि खुदा के लिए इनको माफ कर दो। आमर नजीर भाई ने मेरे कहने पे आपको माफ कर दिया। ठीक है यार, छोड़ो, इनको माफ कर देता हूँ। हालांकि आपकी जैसे अटेंशन थी, आप पूरी की पूरी, आप कह रहे हो ना मैं स्टैंड लेने वाला हूँ, स्टैंड वाले लेने वाले कभी थे ही नहीं। आप हमेशा डिफेंसिव रहे और हमेशा आपकी सिचुएशन ऐसी रही है कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ, मैं माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कोरोना सारा यही रहा आमर नजीर के साथ, क्योंकि उसने ऐसे ही आपको जो है ना वो एक कॉर्नर किया। उसके बाद 2 4 5 आपने कहा चलो ठीक है, हम भी सांप हैं, इन सांपों के साथ मिलजुल के हम रोना रो, आप सिर्फ बैठ के रोना रो रहे थे, वो बात अपनी आप के ऊपर स्टैब्लिश कर चुके थे। यही बात है। अब मुझे ये बताओ कि आप अभी जो जेन्युइन इंसान था आपके साथ उमर रबाब का जो सवाल पे, तो आप उससे माफी मांगोगे? जवाब दो। देता हूँ, बंद करो, जवाब दे देता हूँ। बात यह है अब्बासी साहब, मैंने आपसे ये पूछा कि आपने मुझे एक मर्तबा कहा कि ये झगड़े को ख़त्म कर दो, नहीं, आप मुझे उकसा रहे हो कि झगड़ा करो, सलाह क्यों करते हो? अभी आप ये बता रहे हैं कि आपने वो क्या नाम है, टिकटॉक का जो कुत्ता है, उसके सामने जाकर आपने ये कहा है कि आस्कानी को माफ़ कर दो, और उस कुत्ते ने कहा कि ठीक है माफ़ कर देता हूँ। मुमकिन है आपने कहा होगा, लेकिन मैं उसको कुत्ता मानता हूँ ना, आज भी। सलाह हो जाएगी, ठीक है, जब तक सलाह नहीं है मेरे लिए वो कुत्ता है, आज भी वो कुत्ता है। मैंने ये कहा है अब्बासी साहब, अभी भी कह रहा हूँ, आपने मुझ पर इतने इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं, बहतान तराशियाँ की हैं, झूठ बोले हैं, एक एक पे बात करोगे, मैं एक एक पे बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं, मेरी गलती साबित हुई, मैं नाक रगड़ूंगा। जब मेरी गलती है तो कैसे ना मानूं? ये कौन सी जहालत है आप कर रहे हो, बोलो? जब मेरी गलती है, एक मिनट, ओके ओके ओके, एक मिनट भाई, एक मिनट। जब मेरी गलती साबित हो जाएगी, यकीन करें मैं माफ़ी मांगूंगा, और उसमें मैं आर नहीं समझूंगा, क्योंकि मेरी गलती है। लेकिन अगर मेरी गलती साबित नहीं हुई, मैंने उस कुत्ते को कहा है तुमने माफ़ी मांगनी है, आज भी यही कह रहा हूं उस कुत्ते को, समझ रहे हो? मेरे लिए आज भी वो कुत्ता है। हाँ, भाइयों की वजह से मैं खामोश हूं, कुछ नहीं कह रहा उसको, मेरे लिए वो कुत्ते के सिवा कुछ भी नहीं है। अब जब तुमने इतनी सारी बातें की, इजमाली तौर पर सुलह करना चाहते हो, माफी मांगते हो, उसको कहा है, माजरत करते हो क्योंकि पहल तुमने की है, माजरत करते हो, ठीक, एक एक पे बात करते हो, मेरी गलती साबित करते हो, मैं माजरत करूंगा, नहीं साबित हुआ तू माजरत करेगा। ये आज भी कह रहा हूं, क्या ये मैं इसमें मैं गलत हूं? मेरी गलती हो फिर भी माफी ना मांगो, ये तो शैतानियत है, आप समझ रहे बहुत हैं? अच्छा। रहीम, एक मिनट रिपीट होगी ना बातें, मजा नहीं आएगा। नहीं, जवाब नहीं दिया ना, जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि आप बुज़दिल हो, आपने यही कहा ना। टिकटॉक का सबसे बड़ा मजहबी, वो क्या कहते हैं, दरिंदा, वो कुत्ता है,
اور اس کے جو ہے پیچھے میں ان کے ساتھ 2.5 سال سے لڑ رہا ہوں, سمجھ رہے, ان کے ساتھ 2 سال کم از کم قریب ہو گیا لڑ رہا ہوں, سمجھ رہے. پورا ٹک ٹاک میرے خلاف ہو جائے, پورا ٹک ٹاک میرا جو ہے یہ ایک مونچھ کا جو ہے ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. کیا کہہ رہے ہو, سمجھ رہے. عباسی صاحب یہ صرف بہتان تراشیاں آپ کر رہے ہیں. آپ کے دل میں بغض ہے, آپ کے دل میں نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف. آپ چاہتے ہیں کہ لڑائی جاری رہے. ہم چاہتے ہیں بھلے کتا ہو اس نے بھونکا, کتے تو بھونکتے رہتے ہیں, ہاتھی جھومتا ہوا نکل جاتا ہے یا نہیں, ہاتھی جھومتا ہوا نکل جاتا ہے. اب میں باتوں سے آپ کو نا, آپ کی باتوں سے آپ کی جو ہے نا, سن لے. اب آپ نے دل میں ہنسنا ہے, میوٹ لگائیں. آپ نے اپنے آپ کو کتا کہہ دیا, میں نے نہیں کہا, آپ نے خود اپنے آپ کو کتا کہا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو نہیں کہا. نہ مائک میں نہ بولے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں اگر یہ کہوں کہ آپ نے اپنے والد محترم کو کتا کہا, درست ہوگا؟ بے شک آپ مجھے گالیاں دیں, ننگی گالیاں بھائی دیں, میں نے آپ کو نہیں کہا, میں نے اپنے آپ کو نہیں کہا, عامر نذیر کو کہا. جھوٹ مت بولو نا, زبردست. جھوٹ کیوں بول رہے ہیں وہ؟ سن لو نا, آپ ایویڈنس لو نا, جھوٹ بات تو کرنے دو. ابھی میں بات سے بات ثابت کر رہا ہوں نا. یہ دیکھو کیسے نہیں کہا آپ نے اپنے آپ کو, ہاں بولو کیسے نہیں. اب سن لو نا پیر صاحب, آپ مائک میں نہ بولو, میں آپ کے مائک میں بولا ہوں. جھوٹ بولو گے اچھا تو میں آپ بولوں گا, جھوٹ نہ بولو. ٹھیک ہے, اوکے. آپ نے مجھے کہا 1 منٹ پہلے کہ آپ میرے پاس کبھی آئے ہو کہ آپ دونوں مسلمان آپس میں بھائیو صلح کر لو, یہ آپ کے الفاظ ہیں. تو لیس دین 5 منٹس پہلے آپ نے اس کو اپنا بھائی کہا, کتے کا بھائی کتا, تو 5 منٹ بعد آپ نے اس کو کتا کہہ دیا. 5 منٹ پہلے آپ کا وہی مسلمان بھائی تھا جس پہ آپ یہ بات رکھ رہے تھے, میرے پہ وزن ڈال رہے تھے کہ تم ایک دفعہ بھی آئے ہو کہ تم دونوں آپس میں مسلمان بھائیو صلح کر لو. بھائی جان میر آپ کے پاس آیا تھا, اس کی بات آپ نے مانی, وہ بھی مسلمان بن کے آیا تھا آپ کے پاس. علی کرشر آپ کے پاس آیا تھا, کل کرشر, پلیز صلح کر لو, وہ بھی مسلمان بھائی تھا, صلح کی دعوت ہے. نے کہا میرا مسلمان بھائی تھا, اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, نے یہ کہا تھا کہ آپ جو عامر نذیر کی ٹٹی ہے نا, عامر نذیر کی ٹٹی, وہ عامر نذیر کی ٹٹی آپ نے کہا مجھے عزیز ہے. جس کو آپ کتا کہہ رہے ہو اس کی ٹٹی آپ کو عزیز ہے. یہ آپ کے منہ کے الفاظ ہیں, ریکارڈنگ میں موجود ہیں. نے کہا باسی تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے, مجھے تمہاری جگہ عامر نذیر کی ٹٹی مجھے عزیز ہے. عزیز کا مطلب ہے آپ کے لیے سب سے پیاری جو چیز ہے, عزیز اس چیز کو کہا جاتا ہے جو سب سے پیاری ہے, وہ آپ کے لیے عامر نذیر کی ٹٹی. ابھی آپ نے اپنے آپ کو اس بات, دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے نفرت ان چیزوں کی کرتے ہو جو میں آپ کی باتیں آپ کے سامنے کھول کے بیان کرتا ہوں. یہ دیکھو بھائی, یہ بات آپ کر رہے تھے, یہ بات آپ کر رہے تھے. جب آپ کو میں آئینہ دکھاتا ہوں, آپ کی ایسی بد شکل ہو, آپ ایسی, آپ کے منہ پہ غلاظت اور ٹٹی ملی ہوئی ہے, آپ اس کو دیکھ کے برداشت ہی نہیں کر پاتے. آپ مجھے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہو, میرے پر غلاظت بکنا شروع ہو جاتے ہو. مجھے آپ جیسا کرتے نہیں ہو نا, جیسے منافق آپ ہو, آپ کے اندر جو منافقت ہے, غلاظت ہے, آپ وہ میرے اندر نہیں دیکھ پاتے. تو میں ڈفرینٹ لگتا ہوں اس سب منافقت سے. جیسے ہی میں آپ کو ڈفرینٹ لگتا ہوں, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ یہ چونکہ میری طرح نہیں لگتا, میری طرح منافق نہیں ہے, میری طرح اس کے چہرے پہ غلاظت نہیں, وہ میری طرف اس کے اندر منوسیت نہیں ہے, میری طرح اس کے اندر بدامنی نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے. ہاؤ اٹس پاسبل؟ اس پاسبل ایک صاف کلین شیشے کی طرح دکھنے والا بندہ, فوراً آپ میرے بارے میں بیان چینج کر دیتے ہو کہ یہ تو تم تو میری طرح ہو ہی نہیں. الفاظوں کا چناؤ اچھا رکھو عباسی, الفاظوں کا چناؤ اچھا رکھو. گالی دے رہا ہے. اچھا ابھی ایک منٹ عباسی, ابھی سن لیجیے. ابھی آپ نے کہا کیونکہ میں نے اس کتے کو کتا کہا کیونکہ وہ مسلمان ہے, میں کتا ہو گیا. بھائی تیرا والد بھی مسلمان ہے, کیا میں نے ان کو کہا یہ؟ کہتے رہو, مجھے فرق نہیں پڑے گا. ایک منٹ, آپ نے خود, ایک منٹ خاموش رہو نا. میں نے جس کے ساتھ میری لڑائی ہے, میں نے اس کو کتا کہا. آپ اب یہ کہتے ہیں چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے تو اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے. تو اس حساب سے وہ میرا مسلمان بھائی ہے. 5 منٹ پہلے آپ نے کہا. ایک منٹ اب چلاؤ نہیں نا. میں نے میرے جس کے ساتھ لڑائی ہے, جس نے مجھ پر زیادتیاں کی ہیں, میں اس کو کتا کہہ رہا ہوں. لیکن آپ اس کی تعبیر کیا کہہ رہے ہیں؟ تم خود کو کہہ رہے ہو کیونکہ وہ مسلمان ہے. تو میرے بھائی آپ کے والد محترم بھی مسلمان ہیں, کیا میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں؟
पता पड़ा मैं उनको नहीं कह रहा, जिसके साथ मेरी लड़ाई है मैं उसको कह रहा हूं। अगर तू मुझे गाली देना चाहता है खुद दे दे, मैं जिसको कह रहा हूं उसको पलटा कर तू मुझे कह रहा है। पता पड़ा तेरे दिल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्रोध है, नफरत है, तो नफरत चाहता है। हाँ, मैंने क्यों कहा था कि उस कुत्ते की टट्टी भी ज्यादा मुझे महबूब है, वो इसलिए कहा था क्योंकि मेरी लड़ाई है। कोई कादियानी आकर बीच में क्यों बकवास कर रहा है, और मुझे उसके बकवास से कुछ नहीं होगा, वो करे, लेकिन होगा क्या, कोई आएगा उस कादियानी की माँ बाप को एक कर देगा, कहेंगे दो भाई की लड़ाई है, तू क्यों बीच में बोल रहा है। मैंने इसलिए उसको कहा था बेटा तू चला जा यहां से, वो तो उसको मैंने इसलिए सख्ती से मना किया था, इतनी सी बात है। लेकिन इन बातों को समझने के लिए एक दिल चाहिए इंसान का, एक दिल चाहिए मोमिन का, एक दिल नहीं चाहिए जिसमें क्रोध हो, नफरत हो, जंग जिदाल चाहता हो, बदनामी चाहता हो। समझ रहे? मीर ने कहा, उसने कहा, भाई मीर ने कहा मीर एक मुसलमान है, मेरा भाई है, वो नहीं चाहता। आपने कहा मुझसे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जो लोग मुझे आकर कहते हैं, मैं कहता हूं ठीक है मैं तैयार हूं, आप आके ताना देते तुमने ये कर दिया, तुम बुज़दिल हो गए, तू बड़ा दिलेर है, हाँ तू बड़ा दिलेर है, शरीयत वाकईतन तू बहुत बड़ा दिलेर है। जब तू शरीयत को रौंद रहा है, जो शरीयत को रौंद सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। शरीयत मुझे कहता है सुलह के लिए, दो भाइयों में लड़ाई कत्ल तक पहुंच सकता, हमारे दरमियान तो कत्ल नहीं हुआ है, कत्ल तक भी बात पहुंच जाए फिर भी सुलह करने के लिए कहा है, और नतीजा आखिरी सुलह ही है। अब्बासी ज़रा कुछ किताबें पढ़ लो, कुछ शरीयत को सीख लो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आप देख लें, ये कोई एक भी मुसलमान राज़ी नहीं है, ये जो मैं आपके साथ सेशन कर रहा हूँ राज़ी नहीं है। क्यों मैं कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, भाई इंसान है, ये है आसकानी का दिल, और तुम्हारा दिल पूरे मुसलमानों के लिए नफरत के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे गालियां दे रहे हो, गलीज कह रहे हो, पता नहीं क्या कह रहे हो, भाई मेरा जिसके साथ लड़ाई है, मेरे किसी ने मेरा बेटा मार दिया, मैं उसके बेटे को मारूंगा, तो ये कहा कर कहेगा मैंने तेरे बेटे को मारा है, ये कहा, ये कौन सी बात है। जिसने मुझे गाली दी मैं उसको कुत्ता कह रहा हूं, तू कह रहा है कि तू अपने आप को कह रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। अब्बासी तेरा वालिद मोहतरम मुसलमान नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे वालिद को कह रहा हूं जबकि मैं उनका एहतराम कर रहा हूं। इस तरह की जहालत वाली बातें आप जो कर रहे हो, इससे आपका क्रोध और आपका नफरत नजर आ रहा है, तो खबरदार इस तरह की बातें की ना आप तोल कल बोल लीजिए। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया पीर साहब। देखें, फिर मैं वही बात एक दफा रिपीट करूंगा कि माशाल्लाह ये आपके अल्फाज थे कि आपने ही एक दफा भी कहा कि आपका भाई है उसके साथ सुलह कर दो, ये आपके अल्फाज थे ना 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले आपने उसको कहा वो मेरा मुसलमान भाई है, ने मुझे ये नहीं कहा उसके साथ सुलह कर लो। तो हमेशा ये कहते हो कि आपने ये कर दिया, वो ने कर दिया। अब ये 10 दिन बाद आपने यही रोना होता है कि वो इस ब्रॉड पे बैठ के तुमने मुझे गालियां दी। भाई मैंने कौन सी आपको गाली दी, मैं आपके सामने शीशा खड़ा करके ये देख रहा हूँ, मैं आपके सामने पकड़ता हूँ शीशा, वो शीशे को मसला ये है कि मैं जब बोलता हूँ हक और सच, आप अपना ईमान मुकम्मल रखो ना, आप कांच के मुसलमान मत बनो। आप कांच के मुसलमान बनते हो, टूट के बिखर जाते हो, शीशा छोटा छोटा किरची किरची हो जाते हो, मेरा थोड़ी कसूर। आप अपना ईमान मुकम्मल रखो, आप क्यों टूटते हो, ईमान वाले मजबूत मुसलमान बनो। अब आपने खुद कहा कि मेरा मुसलमान भाई है वो, ठीक है, आपने कहा, आपने एक दफा भी नहीं कहा सुलह का। मेरा हम मुसलमान भाई हैं और हम ज्यादातर टाइम नाराज नहीं रह सकते। 5-7 मिनट बाद आपने अपना बयान चेंज करके उसको कह दिया कुत्ता। तो टेक्निकली आप एग्जैक्टली वही हुए जो वो हुआ, क्योंकि आपने उसको भाई कहा। उसके बाद ये मेरे अल्फाज नहीं है, आपने कहा, मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। एक तरफ आप कह रहे हो कि वो मेरा मुसलमान भाई है और उसकी टट्टी मुझे तुमसे ज्यादा अजीज है, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि अब्बासी हूं मैं। आपने कहा नहीं अब्बासी, तुमसे ज्यादा अजीज मुझे आमर नजीर की टट्टी है। ये आपके मुंह के अल्फाज हैं। ये नहीं कि एक शख्स जिसकी टट्टी आपको सबसे ज्यादा मुकद्दस है उसके बारे में आप ये बात कर रहे हो।
اب خود دیکھو نا، آپ خود اپنا آئینہ دیکھو ایک سیکنڈ. او یار اس کو تو میں بھائی کہہ رہا تھا. تو گدے کا بھائی گدا، بکری کا بھائی بکری، کتے کا بھائی کتا. میری اس میں کیا قصور ہے؟ میں نے آپ کو بتایا پیر صاحب دیکھ لیں، یہ نہ کریں. اگر آپ اس کو کتا کہہ رہے ہیں تو ٹیکنیکلی، مورلی، ہر لحاظ سے اگر وہ آپ کا بھائی ہے تو آپ بھی کتا ہوگے. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہاں کام، 1 منٹ پہلے آپ اس کو بھائی کہہ رہے ہو، سیکنڈ میں آپ اس کو کتا کہہ رہے ہو. پھر ایگزیکٹلی بھائی، کتے کا بھائی کتا، گیدڑ کا بھائی گیدڑ. تو میرا پہ الزام نہ لگائیں، میرے کندھے پہ یہ بات نہ رکھیں. تھینک یو. ایک سیکنڈ، شکرانی بھائی. دیکھیں عباسی بھائی، اگر آپ کا کلیہ قاعدہ واقعتاً درست ہے تو حدیث یہ ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. آپ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ کے والد محترم بھی مسلمان ہیں، تو کیا ان کو یہی مانتے ہو آپ جو آپ کہہ رہے ہو؟ یعنی میں نے ایک کو کہا کتا، وہ مسلمان ہے، تو وہ سب کتے بن جاتے ہیں؟ کیا آپ کے والد بھی بن جاتے ہیں؟ بولو. اگر میں کسی کو گدا کہوں، کسی مسلمان کو، لڑائی ہے تو گدے کا بھائی گدا، یعنی وہ بھی گدا ہو جاتا ہے. تو آپ کے والد محترم وہ بھی تو مسلمان ہیں، کیا وہ بھی گدے بن جاتے ہیں؟ پتہ پڑا آپ یہاں پر غلط ہیں. جس سے لڑائی ہے اس کو انسان کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تمام اس کے مسلمان بھائی نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو ٹٹی کہا، نامعلوم ٹٹی آپ کہتے ہو. مسلمان ہے نا تمہارا، وہ بھائی ہے نا، تو کیا آپ اپنے والد محترم کو نامعلوم ٹٹی کہہ رہے ہیں؟ نہیں. یہ کلیہ قاعدہ عباسی صاحب یہ غلط ہے، آپ غلط کلیہ قاعدہ دے رہے ہیں. اگر واقعتاً صحیح ہے تو کہو کہ واقعتاً آپ کے والد بھی وہی ہیں. اب کہو یہ بات، کم از کم ایک دفعہ کہو. مجھے تو آپ کہہ رہے ہو، لیکن یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے. رہی بات کیا نام ہے وہ اس کتے کو میں نے کہا تھا کہ اس کی ٹٹی وہ زیادہ مجھے محبوب ہے. کیوں کہا تھا؟ تیرے جیسے نادان کو دوسروں کے گالیوں سے بچانے کے لیے، کیونکہ تو نادانی کرتا ہے نا، بیچ میں آتا ہے. بھئی میری لڑائی تجھے کیا لینا دینا اس سے؟ وہ آئے گا تیری ماں باپ ایک کر دے گا. میں تیرے ماں باپ کو سیو کرنے کے لیے تمہیں کہا بیٹا تو جا یہاں سے، تیرا وہ کام ہی نہیں ہے. میں لڑ رہا ہوں، مجھے لڑنے دے. اگر مجھے کچھ کہیں گے میری تو لڑائی ہے، تو کیوں بیچ میں آ رہا ہے؟ تو بیٹا بیچ میں نہ آ. تیرے ماں باپ، تیرے خاندان کو بچانے کے لیے میں نے یہ کہا تھا. لیکن آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں کیا کر سکتا ہوں. آپ کا عقل یہ ہے کہ میں کسی کو کہتا ہوں ٹٹی، آپ کہتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان ہے تو نے ٹٹی کہا، تو خود ہو گیا ٹٹی کا بھائی ٹٹی. تو بھائی مسلمان تو تیرا والد بھی میرا بھائی ہے، کیا اس کو بھی؟ اور تو خود مجھے کہتا ہے، کسی اور کو کہتا ہے نامعلوم ٹٹی. مسلمان ہے نا وہ، کافر کو تو نہیں کہہ رہے. تو ٹٹی کا بھائی ٹٹی، آپ کے والد محترم اس کے تو بھائی ہیں جن کو تو ٹٹی کہہ رہا ہے. کس کو کہا تو نے؟ تو ایسا نہ کر. لوگ جو ہے آپ پہ کیا کہیں گے؟ مذاق کریں گے، کہیں گے یہ کس طرح بہت کیا؟ زبردست. اتنا عقل نہیں ہے تجھ میں، اتنا عقل نہیں ہے. اب جزاک اللہ. پیر صاحب دیکھیں، ایک منٹ مسئلہ ایک یہ، منٹ ایک جی منٹ ایک منٹ. جی، اگر حکم آپ نے حکم. اگر گالی دینی ہے نا ڈائریکٹ دے دو. اس طرح کی تعویلیں کرو گے تو آپ اپنے والد، اپنے خاندان کی طرف ان چیزوں کو لوٹا رہے ہو. اس طرح کی جہالت نہ کرو. زبردست، شکریہ. بہت اچھا. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ آدھی بات پکڑتے ہو. میں نے آج دن تک کسی مسلمان کو نامعلوم ٹٹی نہیں کہا. جب میں یہ فکرہ بولتا ہوں نامعلوم ٹٹی، تو میں یہ ساتھ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کس کے پچھواڑے سے نکلی ہے. کسی سکھڑے کے پچھواڑے سے نکلی ہے، کسی ہندو کے، کسی چوڑے کے، کسی مسلی کے. یہ میرے ساتھ چال ایڈٹ لفاظ ہوتے ہیں. میں نامعلوم ٹٹی صرف اس کو کہتا ہوں جو کہ جیسے سدھو جٹ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. نہ کوئی اس کا نام ہے، نہ اس کی کوئی پہچان ہے، نہ اس کی کوئی تصویر ہے، نہ اس کی کوئی ویڈیو ہے. میرے لیے وہ نامعلوم ٹٹی ہے، پتہ نہیں سکھ ہے، ہندو ہے، کون ہے. یہ جینوئنلی اپرووڈ ورڈ ہے. اس کو اگر آپ گہرائی میں جائیں نا، کہ آپ کسی جگہ ایک گزر رہے ہیں رستے میں، آپ کو بدبو آئی اور سامنے آپ نے دیکھا ٹٹی پڑی ہوئی ہے، آپ اس ٹٹی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ ٹٹی کس کے پچھواڑے سے، یعنی کس کی پچھواڑے سے نکلی ہے. پتہ نہیں جو بندہ وہاں ٹٹی کر کے گیا ہوا ہے ہندو ہے،
پتہ نہیں وہ مسلمان تو نہیں، پتہ نہیں وہ سکھ ہے، پتہ نہیں وہ ہندو، وہ چوڑا ہے، آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، صرف وہ ٹٹی اپنی بدبو پھیلا رہی ہے۔ اس طرح کی جو نامعلوم ٹٹیاں آتی ہیں نا، جو آ کے کہتی ہے کہ بھائی اپنا ایڈریس دو، گالی دیتی ہیں، غلاظت بکتی ہیں، پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی اپنا نام بتاؤ۔ جب وہ نہیں پجا سکتی نا، وہ نامعلوم ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تمہاری حیثیت صرف ایک نامعلوم ٹٹی کی ہے، تم کہیں پڑی ہوئی ہو، وہیں پڑی پڑی سوکھ جاؤ گی، بارش ہوگی بہ کے گٹر میں چلی جاؤ گی، پھر جیسی باقی نامعلوم ٹٹیوں کے ساتھ آپ کو گٹر میں بہا دیا جائے گا۔ تو یہ ہے نامعلوم ٹٹی کی تعریف۔ میرے لیے مسلمان ہو کہ عقیدے سے پتہ ہے، آپ بات کرتے ہو، آپ دینی بات کرتے ہو، آپ میرے لیے نامعلوم ٹٹی نہیں ہو، آپ ایک مسلمان ہو، مومن ہو۔ میں آپ کو کبھی یہ نہیں کہوں گی، یہ رحیل ہے، پوچھ لیں، میں نے کبھی اس کو نہیں کہا۔ اور کون ہے یہ نیچے معاہد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ لیں ابھی ان کو، میں نے کبھی ان کو کہا؟ یہ شروع سے میرے ساتھ ہیں، میں جاننے والے، مجھے پتہ ہے یہ کون ہے۔ پپو ملک ہے، میں جانتا ہوں، اس کو نہیں کہا میں نے۔ افضل وڑائچا جانتا ہوں، میں نہیں کہا اس کو۔ میر ہے یہ نیچے بیٹھا ہوا، میں نے اس کو نہیں کہا نامعلوم ٹٹی، کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ سارے نون لوگ ہیں، یہ آتے ہیں، پتہ ٹھیک ہے، جو بھی ہمیں پتہ ہے مسلمان ہے۔ اس نے اب جس دن مجھے اسکل کریشر نے یہ کہا کہ بھائی تو اپنا ایڈریس دے، میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں آ جاؤ بھائی، کیمرہ کھول کے یہ بات کر دو۔ اگر وہ کیمرہ کھول کے یہ بات نہیں کر پائے گا، میں کہوں گا نامعلوم ٹٹی ہو جاؤ بھائی، یہاں سے بھاگو، تم جیسی نامعلوم ٹٹیوں سے کوئی نہیں ڈرتا۔ تو یہ جتنی بھی باتیں آپ نے کی ہیں نا، دیکھیں آپ نے اصول خود بنایا ہے، میں نے نہیں بنایا۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ خود کی ہے، آپ نے خود یہ کہا ہے کہ مجھے امن نذیر کی ٹٹی تم سے زیادہ عزیز ہے۔ مطلب آپ کی دو باتیں ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہو کہ مجھے اس کی ٹٹی عزیز ہے، دوسری طرف آپ اس کو کتا کہہ رہے ہو، تیسری طرف اس کو اپنا بھائی بھی کہہ رہے ہو۔ تین باتیں آپ کی سیم ٹائم پہ آ رہی ہیں۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اگر اس کو آپ کتا کہہ رہے ہو تو پھر کتے والی پوزیشن اس پہ اس کو دے دو، اپنا بھائی نہ کو۔ اگر آپ بھائی کہو گے تو پھر آپ کا جو سٹیٹس ہے نا برابر ہو جائے گا، آپ دونوں ایک سٹیٹس میں چلے جاؤ، کیونکہ کتے کا بھائی کتا ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اور آپ نے مجھے صلح کے لیے نہیں کہا، آپ نے آلریڈی ایک بات سٹیبلش کر چکے ہیں، آپ اپنا ریلیشن شپ جو ہے نا اس کے ساتھ واضح کر چکے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ یہ رشتہ ہے۔ اب اگر کوئی باہر پتھر پڑا ہوا تو میں پتھر کو بھائی تو نہیں کہوں گا نا، کوئی انسان نما دکھنے والا بندہ اس کو بھائی کہوں گا۔ اگر میں اس کو کتا کہوں گا تو پھر میرے اوپر ریٹرن آ جائے گی واپس۔ تو یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں پیر صاحب، اگر آپ جینونلی چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ چاہتے ہیں، میں تو ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک کام کریں، اب آپ خاموش جائیں رہو، اب خاموش معافی رہو، مانگ لیں، دوہراؤ نہیں، خاموش دوسری رہو، بات تو رکھنے دیں نا۔ دوہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا، دیکھیں اب آپ خاموش۔ غصہ کر گئے، ابھی آپ کو غصہ ہاں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب آپ تھوڑا سا خاموش رہیں۔ دیکھیں جی عباسی جی بھائی، آپ نے جو یہ کہا کہ ایک ٹٹی پڑی ہوئی ہے، آپ جانتے نہیں اس لیے نامول کہہ رہے، ہو سکتا ہے آپ کے رشتہ داروں میں کسی کا ہو نا، کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں۔ دیکھو کس طرح کی جہالت والی باتیں کر رہے ہو۔ بھائی ٹٹی پڑی ہوئی ہے جس کو آپ جانتے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کو، بھائی ہو سکتا ہے نامعلوم وہ ہندو، ٹٹی، ایک منٹ، ہاں، کیونکہ آپ نہیں جانتے نا کس کی ہے، ہو سکتا ہے ہندو کی ہو سکتا ہے سکھ کی ہو، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے کسی عزیز کی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، آپ نہیں جانتے نا، کیونکہ غیر معروف ہے آپ کے لیے۔ ٹٹیاں پڑی ہوئے روڈ پہ، پتہ پڑا آپ کے کوئی خاص عزیز کا ہو، تو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے عزیز کو ٹٹی کہا کیونکہ وہ مسلمان ہے، کیا اس سے آپ کے والد محترم بھی یہی ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے، نہیں ہوتے، نہیں ہوتے۔ میں جب یہ کہہ رہا ہوں کسی سے میری لڑائی ہے کہ وہ کتا ہے، اس سے میں کیسے ہو جاتا ہوں؟ کیونکہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس لیے تو بھائی میرا مسلمان بھائی آپ کے والد بھی ہیں۔ ہاں ایک بات ہے، آپ کہو کہ آپ کے والد مسلمان نہیں ہیں تو اس سے نکل جاتے ہیں، یا یہ کہو کہ اسکانی تو مسلمان نہیں ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ بھائی آپ کے والد محترم بھی میرے مسلمان بھائی ہیں، ان کو بھی میں مانتا ہوں، تو ایک کے سے لڑائی ہونے پر میں اس کو کتا کہہ رہا ہوں یا گدھا یا کچھ بھی کہہ رہا ہوں، کیا آپ کے والد کو بھی کہہ رہا ہوں؟ نہیں کہہ رہا، نہیں کہہ رہا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ بھی تو کہتے ہیں نامعلوم ٹٹی اپنے بھائیوں کو سدھو مسلمان ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں مسلمان نہیں ہے تو فتویٰ دے دو کہ وہ کافر ہے، فتویٰ دے دو۔ دوسری بات، جتنے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہو سارے مسلمان ہیں، سدھو ہے، کیا نام ہے، شارپ شوٹر ہے، بار بار ان کو کہہ رہے ہو،
آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو اس سے میں یہ تعویل لے لوں کیونکہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو نامعلوم ٹٹی کہا گویا کہ آپ نے اپنے والد محترم کو کہا؟ نہ بابا، یہ معاشرے میں اس طرح کی باتیں کرو گے لوگ ہنسیں گے. سمجھداری کی بات کر لو. جس سے لڑائی ہے، جس کو گالی دی ہے اسی کو دی ہے، اپنے کو نہیں دی. اپنے کو کون گالی دیتا ہے بھائی؟ ہاں اتنا ضرور ہے، آپ کسی کے والدین کو گالی دیں گے ناحق پہل کر کے، گویا کہ آپ اپنے والدین کو دے رہے ہو. وجہ کیونکہ وہ پلٹ کے آپ کے والدین کو دے گا کیونکہ آپ نے ان کے والدین کو گالیاں دی. لیکن جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، آپ اس کو جواب دیں گے. اس کا حق اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے، اللہ نے حق دیا ہوا ہے. رہی بات آپ کہتے ایک جگہ ٹٹی کہتے ہو، کتا کہتے ہو، دوسری جگہ بھائی وہ رشتہ اسلام کا ہے. کوئی لڑائی اس کو ختم نہیں کر سکتا. میرے ہاتھوں وہ ضائع ہو جائے یا میں ان کے ہاتھوں ضائع ہو جاؤں، اسلام کا رشتہ وہ برقرار ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ ہاں وہ جو اسلام کا رشتہ ہے میرا بھائی کا، المسلم اخو المسلم، وہ تو برقرار ہے، اس کو کوئی بھی کاٹ نہیں سکتا. عباسی تو نہیں کاٹ سکتا اس کو، تیرے انکار کرنے سے نہیں ہوگا. میں اگر انکار کروں تب بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ مسلمان ہے. اسلام کے ناطے اصبحتم کیسے اخوانہ. اللہ پاک کی اس نعمت، رحمت، اسلام، اس نے ہمیں بھائی بنایا. لڑائیاں تو ہوگی، بھائیوں کے درمیان لڑائیاں ہوگی، گالیاں بھی چلیں گی، قتل تک بھی بات آ جائے گا. یہ ہے وہ اصل مسئلہ. اچھا عباسی بھائی، میں تجھ سے بڑا عقل مند لگ رہے ہو. اب مثال کے طور پر آپ کے کسی بھائی نے آپ کے گھر میں کر لی چوری، گھر میں چوری کر لیا. چوری کرنے کے بعد چلا گیا. اب دنیا والا یہ کہیں گے کہ یہ چوری آسکانی نے کی ہے؟ نہیں، آسکانی کو تو چھوڑ دیجئے. دنیا والے کیا کہیں گے کہ یہ چوری عباسی نے کی ہے؟ عباسی نے اپنے گھر میں خود چوری کیا. لوگ کہیں گے کس طرح سے؟ آپ پوچھیں کس طرح سے؟ کیونکہ وہ مسلمان بھائی ہے، اس نے چوری کی اس لیے چوری تم نے کیا. اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. عباسی صاحب کہاں چھپ گئے؟ چھپو نہیں، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے، تھوڑا سا ٹائم پاس ہو رہا ہے. میں کہیں جا رہا ہوں، مغرب تک آپ سے 1 گھنٹہ باقی بات کر سکتا ہوں. عباسی بھائی چھپو نہیں. عباسی بھائی اس بات کا جواب دے دو کہ آ آپ رہی کے ہے. گھر میں، عباسی بھائی آپ کے گھر میں ہو گیا چوری، آپ کے کسی رشتہ دار نے کی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چوری کی ہے، چوری کی ہے. لوگ آ کر کہیں گے چور تم خود ہو، چور تم خود ہو، چور تم خود ہو. عباسی کہے گا. لو عباسی بھائی یہ کیوں؟ میرے گھر میں چوری ہوا ہے، مجھے کیوں چور کہہ رہے؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے، تم اس کو چور کہہ رہے ہو اس لیے چور تم ہو. کتنا بڑا عقل مند ہے عباسی. رحیل بھائی آپ آواز آ رہی ہے؟ رحیل بھائی، پیر صاحب آپ جی جی آ ماڈریٹر رہی ہیں؟ ہے. یا بھائی ریل بھی آپ وہ کیا، جیسے بڑی سائڈ پہ پینل پہ اسکرین آتی ہے نا، پلیز اس پہ مجھے کرنا ذرا 1 سیکنڈ میں. ایک چیز میں ایک حدیث لگاتا ہوں کیونکہ اب پیر صاحب کے ساتھ نا ڈائریکٹ قرآن اور حدیث سے بات ہوگی، کیونکہ اب مجھے وہ تھوڑے نروس بھی ہو گئے ہیں اور وہ بات اس طرح رکھ بھی نہیں پا رہے. میں ان کو ذرا ہیلپ کر دیتا ہوں. بڑی اسکرین پہ جیسے نہیں ہوتا، سائڈ پینل پہ آتے ہیں جو لوگ. کمال ہو گیا، نروس ہو گیا. جزاک اللہ. یہ صحیح ہو گیا. مڈل میں وہ کلک کریں گے نا میرے نام پہ تو آئی تھنک وہ آ جائے گا ایکسپینڈ والی آپشن. میری نام پہ کلک کریں، اس پہ ایکسپینڈ کا آپشن ہوگا. ایکسپینڈ یہ آ گیا. چلو یہ بھی صحیح ہے. اس میں میں کوشش کرتا ہوں اگر لگ گئی تو. 1 سیکنڈ دیجیے گا پیر صاحب، 1 سیکنڈ پلیز. ارے میں مغرب تک آپ کے یہ پاس ہوں. ٹھیک، یہ ٹھیک ایک ہے، یہ گھنٹہ ہے. ٹھیک ہے. یہ صحیح ہے رحیم بھائی. 1 سیکنڈ. پیر صاحب آپ حدیثوں کو مانتے ہیں؟ جی پیر صاحب، آواز آ رہی ہے؟
आवाज आ ये रही है अपना लेकिन कभी सुन कभी ले कभी कट जाती है। चले, अब आ रही है आवाज। ठीक है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, बिल्कुल ना इस पर जुल्म करना है, ना इसे जलील करना है, ना इसे अकीर समझना है। बिल्कुल। फिर फरमाया किसी शख्स के बुरा होने के लिए यही काफी है कि वो अपने मुसलमान भाई को अकीर समझे। तो आपकी बातों से मैं नहीं बात कर रहा, ये नीचे 56 लोग सुन रहे हैं, ठीक है। ये जो लोग हैं ना, ये डिसाइड करेंगे कि ये हदीस है ना, आपने चूंकि आमद नजीर को कुत्ता कहा, इसका मतलब है कि आपकी बातों से ये बात कंफर्म होगी कि आपने उनको अकीर समझा, तो ये हदीस आपके ऊपर जाती है। दूसरा फिर ये है कि मुसलमान को गाली देना फसक है, इससे लड़ना कुफर है, ये नहीं कि कुफर जैसा अमल है। तो आपने कुफर भी किया, आपने एक तो उनको गाली दी, यानी कि किसी को कुत्ता कहना हमारी सोसाइटी में ये बात स्टैब्लिश है। किसी से पूछ ले जो मुसलमान है कि जब हम किसी को गाली देते हैं तो उसको कुत्ता कहते हैं, कुत्ते के बच्चे, कुत्ते, ये गाली में आता है। आपने फसक किया, आपने कुफर किया। उसके बाद और एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ और एक दूसरे को बुरे अलकबात से ना पुकारो। मतलब आप कौन सी शरीयत फॉलो करते हैं, कौन सा दीन फॉलो करते हैं, कौन सी सुन्नत फॉलो करते हैं मेरे भाई? कुफर में भी हो, फसक में भी हो, के ऊपर ये सब चीजें वापस लौट के आती हैं एक दफा। इसीलिए अगर किसी को कहना है बिल्ली या किसी भी जानवर के नाम से बतौर तौहीन या मजाक पुकारा जाए तो ये इस्लामी इखलाक के खिलाफ है और इससे बचना चाहिए। समझ आइए पीर साहब, ये सही मुस्लिम की हदीस है 25 की 64 और नीचे सही बुखारी की सही 48 और सही मुस्लिम में भी आई है 64। पीर साहब अब मैं इसके बाद ना इसके ऊपर फैसला छोड़ता हूँ और नीचे जो 60 लोग बैठे हुए हैं उन पे फैसला छोड़ता हूँ कि जब आप आमर नजीर को कुत्ता कह रहे थे ना, यकीन माने आपने एग्जैक्टली आपके अंदर वो तजलील पाई गई थी, कनेक्शन आपके अंदर था कि आपको हकीर समझ रहे थे। क्योंकि जब हम किसी को गाली देते या हकीर समझते तो कहते हैं कि ये क्या कुत्ता बंदा है। ये हमारी सोसाइटी में बहुत आम बात है, ये क्या कुत्तों जैसी हरकतें कर रहे हो यार, ये नहीं हकीर समझा जाता। तो कुत्ते के बच्चे चुप कर जा, इसको गाली कहते हैं। तो ये सब चीजें आपने की, इसलिए आप कुफर में भी, आप फसक भी। और मेरे ख्याल से तो आपको दोबारा अपना अकीदा सही करना चाहिए। जो बार बार शरीयत का नाम लेते ना, बार बार लेने से आपको कम से कम खुद शर्मिंदगी होनी चाहिए कि मैं तो एक एस्टैब्लिश गालीबाज हूँ, मैं अकारत में दूसरों को नफरत भी करता हूँ, को अकीर भी समझता हूँ। तो ये मुसलमान की तारीफ नहीं है मेरे भाई। ना आप सुन्नत फॉलो कर रहे हो, ना आप नबी का वो बताया हुआ फॉलो कर रहे हो। मैं तो आप पीर साहब मैं बता रहा हूँ, अपने आप पर मार्क लगा दिया आपने खुद मुसलमान होने पे। बहुत शुक्रिया। देखें, आप खुद मान रहे हैं कि किसी को गलत अलकाब देने से क्या है वो काफिर हो जाता है। आप कह रहे हैं मुसलमानों को आप नापाक टट्टी कह रहे हो, ना मालूम टट्टी कह रहे हो, तो खारिज हो गए हो। ऐसा नहीं है, बस ही आप दीन से दूर हो, आप जानते नहीं। ज़रा पढ़िए वो मतन अरबी का, आप वो पढ़ भी नहीं सकते और इस पे आप इस्तेंबात और अपना कशीद कर रहे हैं। सुनो, इस तरह से दलील देते हैं। आपने जितनी भी पिछली बातें की वहाँ मैंने आपको बेबस किया। बेबस किस तरह से? आपने कहा जब आपने किसी को कुत्ता कहा, खुद कुत्ते हो। मैंने कहा क्यों? आपने कहा क्योंकि वो मुसलमान है। तो मैंने कहा आपके वालिद मोहतरम वो भी तो मुसलमान है, क्या मैंने उनको भी कहा? आप बेबस हुए। मैंने फिर आपसे पूछा, बेटा ये बताइए, जब आपके घर में हो जाती है चोरी, आप तो चिल्लाएंगे चोरी हो गया, चोरी हो गया। वो नूरुद्दीन ने चोरी की, नूरुद्दीन ने चोरी की, मेरे घर में चोरी की, आप चिल्ला रहे हैं। आप जैसा एक अक्लमंद आएगा, कहेगा अब्बासी
तू खुद चोर है, तू खुद चोर है, तू खुद चोर है। आप पूछेगा क्यों, वो जवाब देगा क्योंकि वो मुसलमान है, तुम उसको चोर कह रहे हो इसलिए तुम खुद चोर हो। क्या ये अक्लमंदी की बात है? आपके पास कोई जवाब नहीं। अब देखें दलील सुने, वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही वलइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। क्या फरमाया यहाँ पर अल्लाह पाक ने मोमिनीन को, वइन आक़बतुम अय्युहल मुमिनून ऐ मन ज़लमकुम व अअतदा अलैकुम। सुनो मुसलमानों, मोमिनों, जिसने आप पर ज्यादती की, आप पर जुल्म किया, फ़आक़िबू बिमिस्ल लज़ी नाल बिही ज़ालिमुकुम मिनल उक़ूबा। ये है तफसीर आपको समझा रहा हूं। क्या कह रहा है? जिस तरह की ज्यादती और जुल्म उसने की, आप करो, उस पर इजाजत है। हाँ, एक बात है, अब ये भी नहीं है, ये पता है क्यों कहा गया? ये मैं आपको समझाऊंगा। आयतुल्लाह पीर आसकानी अगर इतना कह के छोड़ देता तो पर आपको बदला लेना लाजिम होता, फर्ज होता। ये फर्ज नहीं है, ये फर्ज के दर्जे में नहीं है। अब आप है मिस्कीन, आप अपना बदला नहीं ले सकते, अल्लाह कहने बदला लो, फिर आप गुनहगार होते या नहीं होते? गुनहगार होते। इसलिए वो नहीं है, ये आपको इजाजत और रुखसत के बारे में है। आप पर फर्ज नहीं है कि आप अपना बदला ले लो। अगर फर्ज होता तो लाजम बदला लेना पड़ता। अब आप जैसा कोई बदला ले नहीं सकता तो फिर गुनहगार होता। नहीं, वो बदला आपको इजाजत है। आगे फरमाया, वला इन सबर, तुम कोई बात नहीं, बदला लेना नहीं चाहते, सबर करना चाहते, अन उक़ूबा, जो ज्यादती उसने की है, तो इसमें क्या है? वह खैरुल लिस्साबिरीन, सबर करना तुम्हारे लिए वो बेहतर है, सबर करो। तो ये है वो बात, जिसने मुझ पर ज्यादती की। 171 वीडियो पड़ी हुई है, कोई भी वो गाली नहीं है जो मुझको दे दी गई, मेरे बहन, बेटी, खानदान, और कोई भी वो तहमत मौजूद नहीं है जो मुझ पर लगाई गई, और कोई फतवा मौजूद नहीं है जो मुझ पर लगाई गई है। मैं उसको कुत्ता नहीं कह सकता। ये तेरी शरीयत होगी, ये रब का शरीयत नहीं है, ये समावी शरीयत नहीं, ये तेरा बनाया हुआ शरीयत होगा। समझ रहे हैं? इसी तरह जज़ाकल्लाह। किस बात का जज़ाकल्लाह? होगी बात। अभी मैंने अभी तक जवाब ही नहीं दिया पूरी बातों का आपको। देखिए, मैंने अभी आपको पूरी बातों का जवाब ही नहीं दिया। आपको जल्दी हो गई ये बात। भाई, अल्लाह मुझे इजाजत देता है, अल्लाह, जब तक मेरी लड़ाई है मैं उसको बुरा भला ही कहूंगा, बुरा भला ही कहूंगा। सुलह हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगा। जब तक सुलह नहीं है, मेरे लिए वो कुत्ता है, कुत्ता। समझ रहे? अच्छा अब्बासी साहब, अल्लाह के लिए जिस बात पे मैंने आपको बेबस किया हुआ है वो जरा बताएं। मैंने जब कुत्ता कहा, आपने कहा आप अपने आप को कह रहे हो, वजह आपने कहा मुसलमान, आपके वालिद मोहतरम भी मुसलमान हैं, क्या उनको भी मैंने कहा? क्या उनको भी मैंने कहा है? दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात कि आपके घर में हो गई है चोरी, और चोरी की है किसी रिश्तेदार ने या किसी चोर ने जिसका नाम नूरुद्दीन है। आप कहते हैं नूरुद्दीन चोर, वो मुसलमान है आपका। अब आप जैसा कोई अक्लमंद आए कहेगा चोर तू खुद है, चोर तू खुद है। आप मैं क्यों चोर हूं, मेरे चोरी हो गई है। आप कहें क्योंकि वो मुसलमान है, वो अक्लमंद कह रहा है वो मुसलमान है इसलिए तू भी चोर है। क्या वो अक्लमंद इंसान इस तरह की बातें कर रहा है? दोनों बातों को जरूर जवाब दे दो। जज़ाकल्लाह। देखिए पीर साहब, अभी कोई पुरानी बात हो ही नहीं रही, आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या किया। अभी तो यहाँ पे आपकी बात हो रही है ना, अभी यहाँ पे इस टाइम की बात हो रही है। पहली तो बात यह है कि मैंने पहले भी जैसे कहा, मैंने आज दिन तक किसी मुसलमान को नामालूम टट्टी नहीं कहा। मैं सिर्फ नामालूम टट्टी को ही नामालूम टट्टी कहा। आप देख लें, आपने अभी कुत्ता कहा, और आपकी बात से अमन नजीर कुत्ता है ये कहने से बिल्कुल क्लियरली आपकी हकारत, आपकी नफरत, आपका बुग़्ज़ सामने नजर आ रहा था। तो इससे कुरान की मैं पहले हदीसों से आपके साथ कनेक्शन बनाए, समझे, उसकी रूह से भी आप आपकी बात स्टैब्लिश नहीं होती। कुरान में अल्लाह कहता है कि और एक दूसरे पर ताना ना करो और ना एक दूसरे को बुरे अलका से पुकार लाने के बाद लक़ब रखना बहुत बुरा है। ठीक है। दूसरा, कुरान
مجید کی سورہ حجرات ہے، اس میں یار ایک گلاسز پہن لوں میں پھر سب میری نا، ایک سیکنڈ، مجھے نا صحیح کلیئر نظر نہیں آ رہا. سنو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس آیت سے علماء نے استدلال لیا ہے کہ کسی مسلمان کو کتا، گدھا یا خنزیر یا کسی بھی ایسے لقب سے پکارنا اس کی توہین یا کرنا جائز نہیں. تو یہ دیکھیں، اب آپ خود دیکھیں کہ آپ نے کہا پتہ نہیں کون سی شریعت ہے، میں ایسی شریعت کو نہیں مانتا. آپ تو قرآن کی آیت سے انکار کر رہے ہیں پیر صاحب. پہلے آپ نے حدیثوں کا انکار کیا، حدیثوں پہ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ قرآن کی آیت بھی بتا دی آپ کی. ہم نے کہا کون سی شریعت ہے، میں نہیں مانتا. پیر صاحب اللہ کا خوف کریں، آپ اتنے آگے حد تک نہ بڑھ جائیں. تیسری بات یہاں پہ ایک اور آیت میں کرتا ہوں جس کو ترجمہ ہے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو. اس کے بعد یہ دونوں احکامات اس آیت میں جمع ہوں، مذاق اڑانا منع کیا گیا ہے، کتا کیا گیا، اور یا برے القاص سے ایک دوسرے کو پکارنا یہ شریعت کے خلاف ہے. بھائی جان کیا بات کر رہے ہو پیر صاحب آپ؟ کیونکہ اب آپ اپنی ہی باتوں میں نے خود کو وہ کر دیا. میں کچھ نہیں کہوں گا پیر صاحب. دیکھیں، آپ نے جب یہ کہا نا، جہاں بس نیچے 60 بندہ بیٹھا ہوا ہے، جو بھی ایمان والا ہے ایک ایک بندے کو اوپر پک کر کے پوچھ لیں کہ آپ جب یہ بات کر رہے تھے آپ کی بات میں حقارت تھی. جب میں آپ کو بتاؤں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، کسی سے پوچھ لیں، جب کسی کو آپ کہتے ہیں کتے کا بچہ، اس کو گالی ہی کہا جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں یار کیا کتوں والی حرکتیں کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو عقیر کہہ رہے ہیں، یار یہ کیا کتا بندہ ہے. یہ سب چیزیں گالم میں عقارت میں آتی ہیں. اس میں قرآن میں بھی منع کیا گیا ہے، حدیثیں بھی آپ کے سامنے رکھی. ناؤز باللہ آپ نے کہا پتہ نہیں کون سی شریعت، ایسی شریعت کو میں نہیں مانتا. میں اٹھا کے اپنا ظلم بیان کرنا شروع کر دیا. لیکن آپ اپنے آپ کو مظلوم کہہ رہے ہو، لیکن یہاں پہ آپ کے لیے ظالم کنسیڈر ہوئے. اپنے ایک جیتے جاتے انسان کو، جو مسلمان بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، ختم نبوت کا کام بھی کر رہا ہے، نعوذ باللہ آپ نے اس کو کتا کہا ہے. اس کے منہ کے الفاظ ہیں، میں نہیں کہہ رہا. میں نے جب واپس آپ کے اوپر وہی بات رکھی کہ پیر صاحب آپ اس کو اپنا بھائی کہہ رہے ہو 5 منٹ پہلے، اس سے پہلے کہہ رہے ہو کہ اس کی ٹٹی بھی مجھے عزیز ہے، یعنی ایک شخص کی ٹٹی آپ کو عزیز ہے، پھر اس کو آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ میں بھی مسلمان ہوں، میرا مسلمان بھائی ہے. یار پیر صاحب کوئی خدا کا تو خوف کر لیں، یہ ایسا نہ کریں. آپ قرآن کی آیتوں کے بھی منکر ہو گئے، آپ نے حدیث کے بھی انکار کر دیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا، شریعت کا بھی انکار کر دیا، صرف اپنی بات رکھنے کے لیے. یہی تو بات میں کرتا ہوں کہ ہم جب ہمارے اپنے مفاد میں کوئی بات کرنی ہوتی ہے نا، تو ہم سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ہم صرف ہوتا کھر کا سب حلال کر دیتے ہیں اپنے لیے، دوسروں کے لیے اصول نہیں رکھتے. اسی کو منافقت کہتے ہیں پیر صاحب. یہی فاسق کی یہی نشانی ہے. تو میں نے حدیث پہلے کنیکٹ کی، دوبارہ کر دیتا ہوں کہ یہ ایک منافق اور فاسق کی یہی نشانی ہے. یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے دیکھ لو. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور نہ اس پر ظلم کرنا ہے، نہ اسے ذلیل کرنا ہے. تو یہ آپ کسی مسلمان کو اگر یہ کہہ رہے ہو نا کتا ہے، تو آپ اس کو ذلیل کر رہے ہو، اور نہ اسے عقیر سمجھنا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا یار کیا کتے جیسا بندہ ہے، تو کیا کتوں والی حرکت کر رہے ہیں، تو یہ عقارت میں آتا ہے یہ ساری چیزیں. جب آپ بول رہے تھے نا اس کتے نے، کہ منہ سے کلیئرلی لگ رہا تھا، آپ کے یہ ٹینشن سے لگ رہا تھا کہ آپ کے اندر عقارت ہے. اب چونکہ میرا یہاں پہ عصر کا ٹائم ہوا ہے، اور اب چونکہ آپ کی باتیں بھی وہ بار بار بھاگنا ریپیٹ نہیں، ہو رہی ہیں، بھاگنا نہیں، سن لے بھاگنا بات نہیں، کمپلیٹ سن لے، بھاگنا بات نہیں، کمپلیٹ سن لے. بھاگنا نہیں، نہیں نہیں نہیں، بھاگوں گا نہیں، سن لے بھاگنا بات نہیں. کمپلیٹ. عباسی کیونکہ بھاگنا نہیں ہے آپ نے، دیکھیں 70 بندہ عباسی بیٹھا ہوا بھاگنا تھا، نہیں ہے، اب سن وہ کے بور جانا ہو ہے. کے سن لینا عباسی پوری سن بات. کے جانا ہے، عباسی اوہو سن میں کے تو جانا یہ ہے، پیر بھاگنا صاحب، نہیں. پیر صاحب آپ بھائی دیکھیں، آپ آپ سن نہ لیں شور اور نہ اس کے کریں. بعد جائیں، سن لے دیکھیں بعد جائیں. 70 بندہ سن بیٹھا کے ہوا تھا، 48 بندے رہ گئے، اس سن کا کے مطلب ہے جائیں، کہ وہی سن کے باتیں جائیں. ریپیٹ ہو رہی ہیں. اب عباسی لوگ بھائی، اور عباسی بھی بھائی ہونا سن کے شروع ہو جائیں، گئے. عباسی صاحب سن کیونکہ کے جائیں. میرا نماز کا ٹائم ہو گیا نا پیر صاحب، میں نے اچھا بات چلیں اپنی رکھنی چلیں پھر چلے اپنی. جائیں، میری باری ہے، اب آپ چلے جائیں. نماز تو نہیں چھوڑ اب سکتا میری نا باری اس ہے، آپ چیز کے چلے جائیں پیچھے. نا. بھائی جان آپ چلے جا کے اوکے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اللہ ٹھیک حافظ. ہے، اوکے دیکھیں اوکے، اللہ عباسی حافظ. صاحب، دنیا نے دیکھ لیا کہ الحمدللہ آج پھر آپ میرے ہاتھوں بے بس ہو گئے، بے بس، لاچار، لاجواب.
میں نے کسی کو کتا کہا, آپ نے کہا تو خود کتا ہے, تو نے مجھے جواب دے دیا, حالانکہ میرا تیرا کوئی لینا دینا نہیں, اس کے ساتھ تو میری لڑائی ہے. لڑائی میں کسی کو کہنا, بدلہ لینا, وہ تو قرآن اجازت دیتا ہے. لیکن تو نے کیا کہا, تو نے مجھ پر لوٹایا, اور تیری دلیل کیا تھی؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے, تو نے اس کو کہا تو خود کتا ہے. میں نے کہا آپ کے والد بھی تو مسلمان ہیں, کیا آپ کے والد کو بھی میں کہہ رہا ہوں؟ آپ جواب نہیں دے سکے. کیوں جواب نہیں دے سکے؟ کیونکہ آپ کے جو لاجک تھی غلط تھی. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تیرے گھر میں ہو گئی ہے چوری, اور تو شور کر رہا ہے کہ چوری کی ہے نور الدین نے. تیرا جیسا ایک عقل مند کا آئے گا, کہے گا چور تو خود ہے, تو چور ہے. تو کہے گا بھائی کیا یہ کیا باتیں کر رہے, میں کیوں چور ہوں, میرے گھر میں وہ مسلمان ہے, اس کو تم چور کہہ رہے سے تم چور ہو. کیا یہ عقل مند والی باتیں ہیں؟ نہیں ہیں. عباسی صاحب, جو حدیث آپ پیش کر رہے ہو نا, آپ کو اس کا پڑھنا بھی نہیں معلوم. اللہ کے بندے, پہل کرنا, زیادتی کرنا, اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن جس نے پہل کی, جس نے زیادتی کی, اس وقت تمہیں رخصت ہے کہ جواب دو. یہ ہے وہ بات. عباسی جی بے بس ہو گئے تھے نا, اسی طرح میں بے بس کرتا ہوں لوگوں کو. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وڑائی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب, کیا ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک. آپ عباسی صاحب کے جاتے ہی آ گئے, مطلب ان کا ویٹ کر رہے تھے جانے کا. عباسی صاحب کے جانے کا ویٹ کر رہے تھے 2 آپ؟ سیکنڈ ہوئے بس. نہیں میں بالکل سو رہا تھا, تو میں ابھی جاگا ہوں, بالکل 2-4 سیکنڈ ہوئے بس. میرے فون کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی تھی. تو اچھا, تو کیا ہوا ہے ابھی یہاں پہ, کوئی خاص ایونٹ ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں 2 گھنٹے کی ڈیبیٹ ہوئی ہے, مناظرہ ہوا ہے پیر صاحب کا اور عباسی صاحب کا, بڑا کلاس کا مناظرہ ہوا ہے. اچھا, تو عباسی صاحب تو میرے خیال سے نیچے بیٹھے ہیں, عباسی صاحب نیچے بیٹھے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ وہ دوڑ لگا لی انہوں نے پیر صاحب کے آگے. برا نہیں ماننا, عباسی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ, لیکن پہل آپ نے کی جانے کی یہاں سے. پیر صاحب اپنی جگہ پہ قائم ہے. عباسی صاحب نے ہار مان کے چلے گئے ہیں وہ, اور پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا نماز ٹائم ہو گیا ان کا, ماشاء اللہ نماز بھی پڑھتے ہیں, ماشاء اللہ بہت اچھا لگا سن کر کے وڑائی صاحب مجھے کہ وہ نماز ٹائم ہو گیا ان کا. نماز آتی ہے نہیں, اور نماز ٹائم ہو گیا, کیسی اس بندے کی, دیکھو نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. نہیں نماز آتی ہے کوئی نہیں, اور نماز پڑھتے ہیں. کس چیز کا نام نماز رکھا ہوا ہے؟ ویسے ونر اس پیر آیت اللہ آسکانی صاحب ونر ہے میرے حساب سے, کیونکہ مسلسل 2-3 گھنٹے تک ان کی بات چلی ہے. پیر صاحب اپنی جگہ پہ قائم ہے, اور عباسی صاحب نے دوڑ لگا دی ہے. بس جھوٹا بھاگ جاتا ہے نا ہمیشہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, ویر صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا. تو آپ نے جھوٹے کو بکا دیا؟ عباسی, ہاں عباسی بھاگ گیا, سب بھاگیں گے انشاءاللہ. حق کی شمشیر کے ساتھ کوئی نہیں کڑا رہ سکتا. 100%. اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں سے خود ان کو جو ہے منہ کی کہانی پڑی. لوگوں کو کہتا ہے ناپاک, نامعلوم ٹٹی تعویل کرتا ہے کہ معلوم ہی نہیں تھی, پتہ نہیں کس کی ٹٹی ہے. بھائی وہ آپ کے رشتہ دار کی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ معلوم ہی نہیں کون ہے. تو اب لاجواب, بے بس, خود جو سب سے بڑی نامعلوم ٹٹی ہے. تم نے یہ کر دیا, تم نے وہ کر دیا, دنیا کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے, اپنی اصلاح نہیں کرتا. بھائی میں نے جو کیا وہ میرا معاملہ ہے, جس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ معاملہ ہے. اگر تو واقعتاً تیرے دل میں ذرا بھی ایمان ہے تو ثالث بن کے صلح کرے گا, نہ کہ ثالث بن کے شیطنت کرے گا, شیطانی کرے گا. اگر 2 بندے صلح کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں آپ آڑے آؤ گے, تم بزدل ہو, تم نے یہ کر دیا, تم نے اس کو چھوڑ دیا, تم نے یہ کر دیا. بھائی صلح ہو رہی ہے الحمدللہ. اور ایک بات میں آپ کو اندر کی بتا دوں,
काफी दिनों से मौका नहीं मिल रहा था, मुझे तो ऐसे मौके चाहिए जी, थोड़ा सा दिल हल्का हो गया ना। हाँ, नहीं नहीं, वो देखे, शैतान को जब भी कंकरियां या जुतियां मारेंगे तो दिल हल्का होगा। तो ये ऐसा शैतान है, ये ऐसा शैतान है जिसको कंकरियों को बजाय जुतियां जो है ना वो बढ़ती हैं। अच्छा पीर साहब आप वाकई में सीरियसली अल्लामा आमिर नज़ीर साहब के साथ सुलह कर रहे हैं? सीरियसली बताएं। उसको मैं कुत्ता मानता हूँ, कुत्ता। नहीं नहीं, ना करें ना नहीं, छोड़ दे रहे। सारे पढ़े लिखे लोगों को अच्छी अच्छी बातें करो, क्या किसी को कुत्ता, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ये तरीकाकार नहीं, छोड़ दे भाई साहब, छोड़ दे, सारा ना करे, आप ऐड कर रहे हैं ना वही काम। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। अच्छी इखलाक से बातें करें। जी जी, आपका पॉइंट आ गया। इल्मी गुफ्तगू करें, छोड़ा पर क्या इन चीज़ों में पड़ा है। या अल्लाह रहमतक या रब। तो आपने सब लोगों को नीचे रखा हुआ है? किसने? नीचे शूटरवा साहब मौजूद हैं? जी सब नीचे थे, सिर्फ अब्बासी साहब और पीर साहब ही ऊपर थे, बाकी सब नीचे थे। ये इनकी शरारत है, ये आपको मालूम है, शरारत करते हैं ना। शूटरवा साहब ऊपर आए हैं, शूटरवा साहब। ये शरारत करेंगे, लाजम करेंगे ना। ये मैंने एक बात पूछनी है, रहील साहब आप अहमदी हैं? सर वो छोड़ दे, सर छोड़ दे उनको। क्या मेरा जाती क्वेश्चन, अगर नहीं जवाब देना चाहते तो कोई बात तो बताइए, इनको सब कुछ पता है मेरे बारे में। राहिल साहब सर मुसलमान है, उनका जवाब प्रॉपर ये है कि ही इज मुस्लिम। ओके, नहीं, जमात अहमदिया मुसलमान से नहीं है। सर छोड़ दे, ख्वाजा साहब क्यों चढ़ नहीं, कर मेरा नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं। मेरे नज़दीक जमात वाले पूरे मुसलमान हैं, जो कलमा पढ़ते हैं वो मुसलमान है मेरे नज़दीक। मैं तो जमात वालों को मुसलमान कहता हूँ, क्लियर कट। जी कट्टा खुलवा रहा है ख्वाजा साहब नवा? नहीं, ये यानी मुसलमान समझते हैं जमात अहमदिया को? ख्वाजा साहब छाड़ दो सर, थोड़ी मेहरबानी। 200% मुसलमान समझता हूँ, 200% मुसलमान समझता हूँ, जो भी कलमा पढ़ता है उसको मुसलमान समझता हूँ। बिल्कुल राइट। हमें ये मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ कि हमें किसी ने हक नहीं दिया, ये हक सिर्फ अल्लाह के पास है। हजरत जान दो सर, हजरत जान दो, थोड़ी मेहरबानी। पीर आयतुल्लाह अस्कानी साहब के पास भी है ये हक, अल्लामा आमिर नज़ीर साहब के पास भी है ये हक, किसी को मुसलमान बनाना है काफी। देखिए मैं आपकी बात की तायद करता हूँ, ये सिर्फ अल्लाह के पास है हक। पता नहीं आप अपने जो है वो खलीफा को अल्लाह समझते हैं, जिसने ये कहा कि जिसने मिर्जा जी का नाम नहीं सुना वो भी काफिर, कटर काफिर और इस्लाम से खारिज। क्या वो खलीफा आपका अल्लाह का जो ये फतवा दिया? लगाएं पूरी इबारत, मैं आज लाना डालूंगा, लगाएं पूरी इबारत खलीफतुल सानी अलैहि रहमा की पूरी इबारत लगाएं, मैं आज लाना डालूंगा जिसने भी किसी को काफिर का फतवा लगाया हो। और पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा जहाँ से मजमून शुरू हो रहा है जहाँ पर खत्म हो रहा है। लगाएं पूरी इबारत, लगाएं पूरी इबारत, मैं आपको पढ़ा कर रहा हूँ, लगाएं पूरी इबारत पूरा। आपको शूटर को बुला लीजिए, मैं गाड़ी शूटर साहब, शूटर के कंधों पे बंदूक चलाएंगे पीर साहब? नहीं यार, हमारा तो वाला है चाहे। अरे भाई मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ ना, मैं आपके सामने वो इबारत पढ़ सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। आप इबारत पढ़ना, समझाएंगे हम। इबारत आप पढ़ेंगे, समझाएंगे हम। इबारत हमारी है, उसका मफहूम हम समझाएंगे। इबारत आप पढ़ेंगे, मफहूम हम समझाएंगे। आप ही समझाएंगे ना। हम आपको काफिर कहें तो हमें इजाजत नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का हक है। लेकिन आपका खलीफा ये कहे कि जिसने मिर्जा जी का नाम तक नहीं सुना और उसको नहीं माना वो काफिर, दार इस्लाम से खारिज। क्या उसको रब मानते हो? जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे पीर साहब, जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, नहीं मानेगा, जब जो उनको मानने से इनकार करेगा, जो उनको मानने से इनकार करेगा, वो क्या होगा? ये बताओ, आएंगे उनको जब मानने से जो इनकार करेगा आपके नजदीक, वो क्या होगा मुझे बताएं। आपके ना मानने वाला क्या होगा? खलीफा को मानते तो है नहीं आप, खलीफतुल सानी अलैहि रहमा को तो मानते नहीं है, तो उनकी इबारतें क्यों पेश कर रहे हैं आप?
खलीफा ثانی علیہ रहमा को आप नहीं मानते, उनकी इबारतें क्यों पेश कर रहे हैं आप? आप इबारत लगाएं, आप इबारत लगाएं, जहाँ से मजमून शुरू होगा वहाँ से शुरू करें, जहाँ मजमून एंड होगा वहाँ तक रहें। मफहूम मैं आपको बताऊंगा, इबारत आप पेश करेंगे पीर साहब। अस्कानी साहब मेरी बात सुने, अस्कानी साहब मेरी बात सुने प्लीज। प्लीज बात यह है कि 1974 की जो असेंबली की कार्रवाई है ना, उसमें ये बात क्लियर हो चुकी है। क्या क्लियर हो चुका नहीं, वहाँ तो बड़े बड़े खुदा बैठे हुए थे जो काफिर करार दे रहे थे जमात को। बड़े बड़े खुदा बैठे हुए थे, यही क्वेश्चन हर फिरके का खुदा बैठा हुआ था वहाँ, तो हर फिरके का खुदा बैठा हुआ था। 74 में तो हर फिरके का खुदा बैठा हुआ था। इसकानी साहब वो 74 में जो था ना, जो सवालात कर रहा था हमारे खलीफा के साथ, उन्होंने यही सवाल जो आप कर रहे हैं ना, ये किया था, उसका उन्होंने उधर जवाब दे दिया था। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने ये कहा था जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है, हमें किसी को कोई हक नहीं कि उसको काफिर कहें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का फैसला फरमा चुके हैं। अगर कोई किसी के बयान को समझने की समझ नहीं आता, ये उसका फहम है, और जो रसूल करीम ने फरमा दिया वो आखिर है। उसके ऊपर चाहे आपके मौलवी किसी को काफर कहें, चाहे कोई कहे, किसी खलीफा ने ये ऐसी बात की, वो सारी बात ख़त्म। जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वो एंड है। वही जवाब दिया था हमारे प्यारे खलीफा ने असेंबली में, तो वो जवाब आपको काफ़ी होना चाहिए। देखें भाई, आप जो ये कह रहे हैं कि असेंबली में ये कहा था, ये तो आज आप कह रहे हैं, लेकिन आपके खलीफा ने ये कहा है, वहाँ असेंबली में कोई डर होगा, कोई खौफ होगी, कोई मसला होगा? नहीं भाईजान बात करने दीजिए ना, बात करने दीजिए। क्योंकि वहाँ असेंबली में कोई डर, कोई खौफ, लाजवाब हो गए तो ये कहेंगे, लेकिन जब अपने घर में बैठे हुए थे, उन्होंने अपने जो है वो खत्ताती की किस रंग में, जो मिर्जा जी का नाम तक नहीं सुना, उसने नाम भी नहीं सुना, वो मुसलमान है। नहीं, वो मजमून आपको समझ नहीं आया। भाई प्लीज ऐसा ना कर लो, आप इतने बड़े समझदार नहीं हैं, हमें नादान ना समझ लो। पूरे नहीं, मैं आपको नादान नहीं समझ रहा। तो फिर ये क्या है कि समझ नहीं आई? आपको बड़ा समझ आया तो आप समझा दीजिए, पढ़िए उसको। वो क्लियर हो गया था ना। बात करने नहीं देंगे? करें नहीं करने देंगे बात, कहो तो नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? तो फिर सुनिए खामोशी से ना, आपका ये बयान कि किसी को हक नहीं है, वो रब को हक है, तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपके खलीफा ने, जिसने नाम सुना नहीं माना, वो तो है काफिर, लेकिन नाम तक नहीं सुना मिर्जा जी का, फिर भी नहीं माना। अरे भाई, जिसने नाम ही नहीं सुना वो कैसे मानेगा? कहता है उसने नहीं माना, वो भी काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। क्या उसको आप रब मानते हैं? क्या वो रब था? उन्होंने ये कहा, कम से कम कहो ना कि उसने जो ये कुफर का फतवा लगाया वो खुद काफिर है, इतना तो कहो। क्योंकि हदीस तो यही है। जिस हदीस को आप इस्तदलाल बना रहे हैं कि अगर किसी मुसलमान को काफिर कहा जाए, खुद हो जाता है। 74 में जो फतवा दे रहे थे, 74 में जो लोगों को काफिर बना रहे थे, वो हर फिरके का एक खुदा बैठा हुआ था, हर फिरके का एक खुदा बैठा हुआ था 74 में। ये क्या कर रहा है भाई? ये क्या कर रहा है? ये क्या तरीका है गुफ्तगू का? अब राहिल बेटा, ये तरीका है गुफ्तगू का? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आपका ब्रोड है, आपके मुंह पे हम हाथ रख सकते हैं? नहीं रख सकते। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। अच्छा शूटर साहब, हवाला तो लगाइएगा ये। अच्छा मुझे ये बताइए, हाँ मेरी बात पूरी होने दीजिए। नबी की हदीस को आप दलील बनाते हैं, किसी को अगर काफिर कहेंगे खुद बनेंगे, कम से कम इतना तो कहो कि आपका जो खलीफा है वो काफिर हो गया है। क्योंकि उन लोगों को जिन्होंने मिर्जा जी का नाम तक नहीं सुना, वो भी काफिर है कह रहा है, उसको काफिर तो कहिए, किस्सा खत्म हो जाएगा। यहाँ आपको गुदगुदी होती है। हाँ चले ऐसे नहीं ना पीर साहब, पूरी इबारत पेश करें, उसका मफहूम हम आपको बताएंगे सर। मैं निकाल रहा हूँ, आप उतनी देर में पीर साहब को सुने, मैं हवाला निकाल रहा हूँ किताब से। ऐसी कोई बात नहीं।
جی پیر صاحب جو 74 میں فتوے دے رہے تھے کفر کے، وہ ہر فرقے کا وہاں پر ایک خدا بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ آپ کے نزدیک تو یہ حق صرف خدا کا ہے نا، کافر قرار دینے کا کسی کو. اس پہ آپ کیا کہیں گے پیر صاحب؟ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ آپ کا جھوٹ ہے، یہ آپ کا جھوٹ ہے جو یہ کہتے ہیں یہ حق خدا کا ہے. کدھر لکھا ہوا یہ حق خدا کا ہے؟ یہ آپ کا جھوٹ ہے. آپ جس کو چاہیں کافر کہیں، اور جب آپ کو کہا جائے آپ کہتے ہیں یہ خدا کا حق ہے. یہ آپ کا جھوٹ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. پیارے بھائی، یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا نا. ہاں تو قیامت کے دن تو ہوگا. یہ کس نے انکار کیا کہ تو قیامت یہی کے تو دن حق ہوگا؟ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے خلیفے نے جو کافر کہا، کم از کم اس کو تو کافر کہو. وہ دیکھنا پڑے گا کہ پورا. اب دیکھیں گے، اب دیکھیں گے. میں دیکھ رہا ہوں آپ بات کریں گے. کوئی بات نہیں، اتنے پریشان نہ ہو. ہم نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا. ہاں یہ کہا ہے یہ وہ مرزا صاحب کا کافر ہے. ہم مرزا صاحب کا انکار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں پیارے بھائی؟ پکڑے گئے ہو. انکار کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی ہے آپ کے پاس دلیل؟ کیا دلیل؟ کون سی دلیل؟ انہوں نے مرزا دعویٰ کیا ہے کہ میں دعویٰ انہوں نے غلط کیا ہے نا، جھوٹ بولا ہے نا، تو اس کے دعوے کرنے سے میں دعویٰ کروں گا تو میں سچا ہو جاؤں گا. نہیں، آپ نہ مانو. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ تو آپ بات ہی صحیح الگ ہے ہو. نا، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. سوال یہ ہے کہ آپ کو کافر کہنا بہت بڑا جرم ہے، اور حدیث کے روح سے وہ انسان خود کافر ہو جائے گا. آپ کا خلیفہ کیا خدا تھا جنہوں نے مسلمانوں کو کافر کہا، اور جس نے نام تک نہیں سنا اس کو بھی کافر کہا؟ کیا وہ اس کو خدا مانتے ہو؟ اگر نہیں مانتے تو کم از کم کہو کہ وہ خود کافر ہے جس نے یہ فتویٰ دیا. کم از کم یہ کہو. حوالہ لگائے نا خواجہ صاحب. میں ابھی ڈھونڈ کے لگاتا ہوں. کوئی بات نہیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ جو اتنے ہزاروں مولویوں نے کفر کے فتوے ایک دوسرے پہ لگائے ہیں، کیا ان کو حق حاصل تھا؟ وہی تو میں بول رہا ہوں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اگر ہمیں حق حاصل نہیں تھا، تمہارے خلیفہ کو تھا. ہم نے کوئی فتویٰ تو نہیں لگا دیا. فتویٰ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا. جس مسلمان نے جس کو آپ نبی کہتے ہیں مرزا جی، اس کا نام تک نہیں سنا، وہ پکا کافر دار اسلام سے خارج ہے. اگر یہ فتویٰ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ شربت ہے؟ یہ خلیفہ ثانی کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ آگے ان کے چھوٹے بھائی کا ہے. ہاں چھوٹے بھائی کا ہے. کہ کون سے چھوٹے بھائی کا ذرا بتائیں گے؟ وہ خلیفہ نہیں تھے. کون تھے؟ وہ ان کے بھائی تھے چھوٹے. ہاں کیا؟ تو آپ ان کی بات کو نہیں مانتے کیا؟ یہ قمر الانبیاء مرزا بشیر احمد صاحب کی بات کر رہے ہیں. وہ تو تاریخ لکھی انہوں نے، تو وہ تو